لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے ہو، جس کا مطلب ہے صرف وہی ہے اور کوئی نہیں۔ میں اللہ کے صفاتی نام ذکر کروں گا اور ہر نام پر آپ ہو کا ذکر کریں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول یہ ذکر ہے، جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے زبان کے ذریعے سے اس کے دل کی غلاظتیں نکال دی جاتی ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، رحمان ہو، حنان ہو، منان، ستار، غفار، جبار، تواب، رزاق، وہاب، رحمان، حنان، منان، ستار، غفار، جبار، تواب، رزاق، وہاب، رحمان، حنان، منان، ستار، غفار، جبار، تواب، رزاق، وہاب، رحمان، حنان، منان، ستار، غفار، جبار، تواب، رزاق، وہاب۔ ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ورد اللطیف، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے لطیف۔ جب گناہ کرتے کرتے لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں تو قرآن میں فرمایا گیا کسی کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اس کی علامتیں یہ ہیں میرے عزیزو، جب جنت و دوزخ کے ذکر آتے ہیں، عذابات الہی کا ذکر آتا ہے، ہماری آنکھیں بھیگتی تک نہیں، دنیا کے غموں میں یہ آنکھیں رو پڑتی ہیں۔ یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے۔ جب دل سخت ہو جائے تو اسے نرم کیسے کیا جائے؟ اللہ کو جو بندہ لطیف کہہ کر پکارتا ہے، مولا اس کے دل کو نرم فرما دیتا ہے۔ آؤ اللہ کریم کو لطیف کہہ کر پکارے، مولا ہمارے دلوں کو نرم فرما دے۔ اللہ لطیف بعبادہ یا لطیف 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 لطیف یا لطیف یا لطیف الطف بنا یا لطیف الطف علی قلوبنا۔ ذکر پاک کی اس مجلس کی آخری کڑی سلطان سیدنا ابو الحسن الشاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا ذکر پاک۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے حی اور قیوم ہے، جس کا مطلب ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا، اور ہر شے کو اپنی قدرت سے قائم رکھنے والا۔ جب بندہ اس کو حی اور قیوم کہہ کر پکارتا ہے، روایات میں ہے جب سب کے دل مر جائیں گے اللہ اس کا دل زندہ رکھے گا۔ ہمارے گناہوں کا اقرار کسی عدالت میں کیا جائے تو ہمیں پھانسی کی سزا دے دی جائے، ہمیں جیلوں میں بند کر دیا جائے، ہمیں کوڑے مار دیے جائیں، مگر مولا تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اے کریم خدا، تیرے دربار میں نہ آئیں تو ہم کہاں جائیں؟ ہے پروردگار، تو نے تو فرمایا جب میرا بندہ مجھے مصیبت میں پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اے اللہ، ہم سے زیادہ مصیبت میں کون ہے؟ تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ ہے کریم خدا، تیرے حبیب کی امت آج قسم پرسی میں ہے۔ اے اللہ، جگہ جگہ سے تیرے حبیب کے امت کے بچوں کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ ہے کریم خدا، یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ آندھیاں، ہے اللہ پوری امت کو ہلا کر رکھ چکے ہیں۔ ہے قدیر و جبار خدا، تو رحم کی بارشیں فرما دے۔ ہے کریم خدا، ترکی ہل گیا ہے، ملک شام ہل گیا ہے، تیرے حبیب کے چاہنے والے ہزاروں کی تعداد میں زمین کے نیچے دب گئے ہیں۔ ہے اللہ، ہمیں پتہ یہ تیرا قہر ہے، ہے اللہ ہمیں معلوم ہے یہ تیرا غضب ہے۔ ہے کریم خدا، تجھے تیرے حبیب کی معراج کی قسم، ہے اللہ تجھے تیرے حبیب کی محبت کی قسم، ہے کریم خدا تجھے تیرے حبیب کی الفتوں کی قسم، ہے اللہ تجھے تیری عزت کی قسم، آج امت مرحومہ پر رحم کی بارش فرما۔
ہے اللہ، ہے کریم خدا، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے اللہ، جو عذابات آتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، ہمیں پتہ ہے مولا، لیکن گناہ جوان کر رہے ہیں، زلزلوں میں بچے مر رہے ہیں، اے کریم خدا ان بچوں کا قصور نہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ بڑی بڑی دیواروں کے نیچے سے بچوں کی سسکیاں آتی ہے، اے کریم خدا ارحم الراحمین، آج معراج کی شب مولا مدد کے لیے ہم نہ شام جا سکے نہ یمن جا سکے مولا، یہاں سے تجھے پکارتے ہیں مولا، اے کریم خدا یمن و شام و عراق کے جو بچے ایک روٹی کے لیے ترس رہے، اے اللہ جو گھاس کھانے پر مجبور ہے، اے کریم خدا ہے تو تیرے حبیب کی امت، ہے تو تیرے حبیب کی امت، بخش دے مولا، ہم سب کو معاف کر دے مولا، ہم سب کو معاف کر دے مولا۔ تیرے رسول پاک نے فرمایا جب مولا ناراض ہوتا ہے تو ظالموں کو حاکم بنا دیتا ہے، ظالموں کی حکومت مسلط کرتا ہے، اے قدیر و جبار خدا آج جو ظالم ہمارے گردنوں پر مسلط ہے یہ تیری ناراضگی کی علامت ہے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تو اپنے غضب کو ٹھنڈا فرما دے، اے اللہ تو اپنے غضب کو ٹھنڈا کر، تو اپنے غضب کو ٹھنڈا کر، اے کریم خدا کب وہ عزت کا چاند طلوع ہوگا، اے اللہ اس امت پر کب وہ عزت کا سورج طلوع ہوگا، اے اللہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے، اے کریم خدا ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں، اے ارحم الراحمین جو تیرے نبی کی عزت کے لیے میدان میں آئے ان کو جیلوں میں 9 مہینے سڑایا جاتا، اے کریم خدا ان بچوں کے لیے بھیک مانگتا ہوں، اے کریم خدا تو نے آزادی کا پروانہ عطا فرما، اے کریم خدا یہ ہماری آزمائش ہے مولا، اے کریم خدا ہم تیرے امتحان میں اترنے کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں، جن ماں اور بہنوں کو آزمایا جا رہا ہے، جن کے شوہر گرفتار ہیں، کسی کا بیٹا قیدی ہے، کسی کا باپ قیدی ہے، مولا مہینوں گزر گئے ان کے گھروں میں عید نہیں، اے رب کریم، اے کریم خدا ان کے گھروں میں عید نہیں ہے، اے اللہ اسیروں کو آزاد کر، اسیروں کو آزاد کر، اے اللہ ہمارے حبلی کے بچوں کو آزاد کر، اے کریم خدا تو بہتر جانتا ہے ان کا کوئی قصور نہیں، ظالموں کے چنگل میں وہ پھنسے ہیں مولا، لیکن اے کریم خدا یہ یقین ہے دنیا کی عدالتیں جو چاہے کر لے مگر تو احکم الحاکمین ہے مولا، سب سے بڑی عدالت تیری ہے مولا، سب سے بڑی عدالت تیری ہے مولا، سب سے بڑی عدالت تیری ہے مولا، تو اپنے احکم الحاکمین کے جلوے دکھا دے مولا، اپنی حاکمیت کے جلوے دکھا دے مولا، اے کریم خدا ہمارے گھروں کے بچوں کی آہوں سے ان کا وسیلہ لے کر تیرے دربار میں بھیک مانگتا ہوں مولا، جن کا باپ گیا انہیں باپ لوٹا دے، جس کا شوہر گیا اسے شوہر لوٹا دے، جس کا بچہ گیا اس کی ماں کو بیٹا لوٹا دے، اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا ہمارے جو عزیز بچے راستہ بھٹک چکے ہیں، اے کریم خدا آج گانے باجے تماشے اور نشو مولا یہ سب بچے تیرے حبیب کو اذیت دے رہے ہیں، اے کریم خدا انہیں سیدھا راستہ دکھا دے، اے اللہ ان کو نشے کی لت سے آزاد کر دے، اے اللہ ان کو شراب طہور پلا دے، ان کو تیرے حبیب کی محبت کا جام پلا دے، اے اللہ ہم سب کی آنکھوں میں عشق رسول کا سرما عطا کر، ہمارے دلوں میں تیرے حبیب کی محبت کا نور عطا فرما، اے کریم خدا ہمیں حلال کھلا اور حرام سے بچا، اے کریم خدا ہماری مسجدوں کے تقدس کو بچا لے، ہمارے ایمان عزت کو بچا لے، اے اللہ جو تیرے نبی کی شان میں بھونکتے ان کتوں کو ہلاک فرما، اے اللہ گستاخان رسول کو تباہ و برباد فرما، رہتی دنیا تک ان کو عبرت کا نشان بنا دے، اے کریم خدا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں سے ناراض ہو کر مولا ہمیں عذاب میں گرفتار نہ فرما، اے اللہ ہم مرنے سے پہلے ہمارے زبانوں پر کلمہ جاری فرما، اے اللہ کچھ رہے نہ رہے، اے اللہ پر دعائے امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، مولا ہماری ماؤں بہنوں بچیوں بیٹیوں بہوؤں بیویوں سب کو تیرے حوالے کر دیا، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، اے مولا ہمارے گھروں کی عزت و عفت کی طرف جو ڈاکہ ڈالے، اے کریم خدا تو انتقام حقیقی والا ہے، اے رب ذوالجلال ان کی آنکھوں کو برباد فرما دے، اے کریم خدا ہماری عزتوں کو بچا لے، ہماری عزتوں کو بچا لے، اے اللہ ہماری عزتوں کو بچا لے، اے کریم خدا تیرے حبیب اور محبوب خواجہ ہند کی اس نگری کو مولا عزت و امان عطا فرما، ہندوستان کو امن و امان عطا فرما، اس محلے کو مولا ہر طرح کی بیماریوں سے بچا لے، زمینی آسمانی بیماریوں سے بچا لے، بہت سارے بیماروں کی شفا کی درخواستیں آئیے
مولا ان کو شفا کامل عطا کر. جو کینسر میں مبتلا ہے مولا ان کو زندگی کے آثار عطا کر دے. اے اللہ کینسر اور ایڈز جیسی مہلک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جو جا چکے دنیا چھوڑ کر ہمارے عزیزوں میں سے ہمارے باپ ہمارے رشتہ دار مولا ان کی قبروں میں مغفرت فرما دے. آج کی شب معراج تیرے دربار میں بھیک مانگتا ہوں ان کو عذابات میں تخفیف فرما دے. اے اللہ ان کی قبروں پر آج انوار کی بارشیں کر دے. اے اللہ آج کی رات ان کو جلوہ رسول عطا فرما. اے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما. اے کریم خدا جو انتقال کر چکے ان کو کشادہ قبر عطا فرما. اے کریم خدا ارحم الراحمین میں کیوں کہوں یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دے کہ ہم سب کے گھر. وہ گنڈے ہوتے ہیں موالی ہوتے ہیں جو سیاست میں جاتے ہیں حکومت کرتے ہیں وہ سب کے سب چھٹے ہوئے بدماشوں میں سے آتے ہیں. ایک طرح سے لوگوں میں ایک بات مشہور ہے اور اس کو تو اب نارملی لیا جا رہا ہے. کوئی اچھا آدمی جاتا بھی ہے تو اس کو پوچھا جاتا ہے تجھے کیا ہو گیا کہ تو اس میدان میں آ گیا. حالانکہ یہ میدان اتنا بدنام ہوا ہے تو اس کو آپ نارملی نہ لیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ناراض ہونے کی یہ نشانی ہے. اور دوسری نشانی فرمایا کہ جب اللہ کریم ناراض ہوتا ہے تو بارشوں کو روک لیتا ہے. بے موسم بارش آنے لگتی ہے. اگر بغیر موسم کے الگ الگ انداز سے بارشیں آنے لگ جائیں تو سمجھ لو کہ رب تبارک و تعالیٰ کی غضب کی نشانی ہے اور اس کی ناراضگی کی نشانی. پھر تیسری چیز اسی حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ لوگوں کے رزق سے برکت ختم کر دیتا ہے. اس کی ناراضگی کی یہ نشانی ہے. اب برکت ختم ہونے کے طریقے بہت سارے ہیں. اب اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن مجھے جو بات بہت اہم لگی اور دل پر لگی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے تسبیح پڑھ رہے تھے. ایک شخص آیا اور بہت بپھرا ہوا تھا پریشان حال تھا. دروازہ کھٹکھٹایا اندر آیا. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے پوچھا کیا بات ہے کیوں اتنا پریشان ہے. کہا کہ میں لٹ گیا اتنا برباد ہو گیا ہوں میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ کئی لوگوں کی زندگی میں چلتی ہوئی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آج سے 14 صدی پہلے یہی سیم مسئلہ لے کر کے آیا جو آج بہتوں کے ساتھ یہ چل رہا ہے. پوچھا آپ نے کیا ہوا ہے. کہا اچھا خاصا میرا بزنس چلتا تھا اچانک رک گیا. اچھی خاصی تجارت تھی مال بہت آتا تھا سب اچانک بند ہو گیا. اب تو پوزیشن یہ حال یہ ہے کہ جس چیز میں ہاتھ لگاتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میں سونے کو بھی ہاتھ لگاؤں تو ایسا لگتا ہے مٹی بن جائے گی. ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. وہ رویا جا رہا تھا اور کہا کہ مجھے اس کا سبب نہیں پتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک ہی چیز فرمایا. کہا کہ میں تیرے سبب کو پہچان لیا. یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں تیرے ساتھ میں تیرے سبب کو پہچان لیا. کہا کیا ہے. کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو تو جان بوجھ کر کنٹینیو کرتا ہے روزانہ جاری رکھا ہوا ہے. میرے عزیزوں لوگوں کے ہاں آج یہ سب چیزیں ہیں لیکن وہ اس چیز کی طرف نہیں آتے کہ کون سے گناہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں. جب بندہ گناہوں پر مصر ہو جاتا ہے اسرار کا مطلب کنٹینیو کر رہا ہے تو یہ نشانی ہے. خاص طور پر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے. اللہ ناراض ہے. اس کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے. اس کو باز آنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. اس نے پوچھا کہ میں کیسے پتا کروں کہ کون سے گناہ چل رہے ہیں اور کن گناہوں کی وجہ سے میرے رزق کی برکت ختم ہو رہی ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ تجھے پتا ہے احساس کرنا ہوگا احتساب کرنا ہوگا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تو روز کر رہا ہے. اگر فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے نماز نہیں ہوتی ہے تیری تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ ہے. یہ زنا سے بڑھ کر کے گناہ ہے نماز کا ترک کرنا. تو یہ اگر تیری زندگی میں کنٹینیو جاری ہے تو گویا کہ تو حرام پر حرام کبیرہ پر کبیرہ کرتا ہوا اس قدر اصرار کرتا جا رہا ہے تو تیرے رزق کی برکت کہاں رہے گی. ختم ہو جائے گی. تیرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے سختی پیدا کر دی ہے. میرے عزیزوں آج کے حالات میں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ لے کر کے آئے بابا کے پاس فوراً بھاگے گا کہ میرے روزی پر کسی نے بندش کر دی ہے روک لگا دی ہے کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے. اس کو اپنی فکر نہیں ہے کہ اس کے عمل کیا ہے لیکن باباؤں کے پاس جانا ہے کسی مولانا کے پاس جانا ہے کسی عامل کے پاس جانا ہے. دکان میں اچھی تجارت چل رہی تھی اچانک بند ہو گیا اور بابا بھی یہ نہیں کہتے کہ توبہ کر لے تو صحیح ہو جائے گا. نہیں وہ اس کے رشتہ داروں میں سے کسی نے بڑا کچھ کر دیا ہے اس کو یہی سجیسٹ کیا جائے گا. اور یہ ایسا خطرناک ماحول ہے آپ میں دیکھ رہا ہوں. کوئی بھی اٹھ کر کے جاؤ کسی عامل کے پاس آپ جاؤ کہا جائے گا کہ بڑا کچھ کیا ہے آپ کے ساتھ بڑا کچھ کیا ہوا ہے تمہاری روزی پہ بند باندھا ہوا ہے
تمہاری تجارت پر جو ہے روک لگائی گئی ہے. کون کیا ہے؟ تمہارے چاہنے والوں میں سے، رشتہ داروں میں سے. اور اس بندے کو رشتہ داروں کا دشمن بنایا جاتا ہے. وہ ہر ایک پر نظر رکھتا ہے، پھپھو نے کیا کہ ماموں نے کیا کہ چاچا نے کیا، فلاں نے کیا، سارے رشتہ داروں پر اس کی شک کی نظر ہے. یہ قطع رحمی کا ایک بہت بڑا مظہر اس کو بنایا جا رہا ہے. کتنے گھروں کو اس طرح باباؤں نے توڑ رکھا ہے، اور انجانے میں یہ دماغ میں یہی بیٹھا کر کے رکھا ہے کہ نہیں، میری روزی پر انہوں نے بندش باندھی ہے. یقین کے ساتھ کسی کو نہیں معلوم. کاش یہ اگر اس کو بتائے ہوتے. یہ 99% جن کو تکلیفیں ہیں ان کے روزی کے معاملات، ان میں سے 99% کے حالات ایسے ہیں کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے. یہ کسی کو توفیق نہیں ہوتی، کسی بابا کو، کسی عامل کو، کہ ان کو تنبیہ کریں. فجر کی 2 رکعات رزق کے کئی دروازے کھول دیتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور تم بستر پر ٹانگ پھیلا ہے سوئے ہوئے ہو، اور پھر شام میں اٹھ کر بابا کے پاس جا کر کہتے ہو بندش ہے، کسی نے باندھ کے رکھا ہے. تم نے خود اپنے اعمال سے باندھا ہوا ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر میں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. اللہ اپنی رحمت سے جس کے لیے دروازے کھولتا ہے کوئی اسے بند نہیں کر سکتا. یہ رب کا فرمان سنا رہا ہوں. وما یمسک فلا مرسل له من بعده. اور اللہ فرماتا ہے جس کے لیے اللہ روک دے کوئی طاقت اسے کھول نہیں سکتی. اللہ نے اگر بند کر دیا ہے تو کوئی نہیں کھولے گا. اب یہ رب تبارک و تعالیٰ کس کے لیے بند کرتا ہے، کس کے لیے کھولتا ہے، یہ اس کی شان ہے. لیکن ساتھ میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں. حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سفیان ثوری کا ایک قول ہے، قسوۃ القلوب عقوبۃ للعاصی. یہ گناہ کنٹینیو جو کر رہا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی کی نشانی. سزا کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے، میرا گھر بار سب صحیح ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. تو فرمایا اس کی پہلی سزا تو یہ ہے عقوبۃ قسوۃ القلوب. یعنی جو کنٹینیو گناہ کرتا ہے رب تعالیٰ اس کا دل پتھر کی طرح بناتا ہے، سخت ہو جاتا ہے اس کا دل. نہ رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر اس کی کبھی آنکھیں بھیگتی ہوئی دکھتی ہے، نہ عذاب قبر کا اسے خوف محسوس ہوتا ہے، نہ محشر کے دن کی فکر، نہ جہنم کے لپکتے ہوئے شعلوں سے اس کا دل دہلتا ہے. نہیں، دل سخت ہو گیا ہے. گناہوں پر جو بندہ کنٹینیو اصرار کرتا جاتا ہے اس کا دل سخت کر دیا جاتا ہے. یہ رب تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے، غضبناک ہونے کی نشانی ہے. اور ایک نشانی یہ فرمائی ہے، تابعین نے فرمایا کہ اگر بندے کو عبادت کرنے میں مزہ نہیں آتا تو سمجھ لو کہ رب تعالیٰ اس سے ناراض ہے، توفیق چھین لیا. نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، اور اگر وہ نماز کی اذان کی آواز سن کر کے بھی لاپرواہی برتتا ہے تو فرمایا گیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا رب اس سے راضی نہیں ہے. اور جس سے مولا راضی ہوتا ہے کڑاکے کی ٹھنڈیوں میں بھی اس کو بستر سے اٹھا کر اپنے دربار میں لاتا ہے. جس سے رب تبارک و تعالیٰ راضی ہے اس کو اپنے دربار میں لگائے رکھتا ہے. وہ رات ہو کہ دن ہو کہ صبح ہو کہ دوپہر ہو، وہ بندہ دوڑا ہوا رب تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتا ہے. میرے عزیزو اپنی اپنی فکر کریں ہم کس کیٹیگری میں چل رہے ہیں. کہیں ایسی زندگی نہیں گزر رہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی نہ ہو، ناراض ہو. پھر پوچھا گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے تو پھر دولت کی ریل پیل گھر بار ساری چیزیں ہیں. فرمایا یہ بھی ایک نشانی اللہ کی ناراضگی کی کہ گناہ کنٹینیو ہونے کے باوجود اگر تمہارے مال میں کمی نہیں آ رہی ہے، روزانہ بڑھتا جا رہا ہے، تو خوف کھاؤ کہ اللہ بڑے عذاب کا تمہارے لیے تیاری فرما رہا ہے. آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، سب کچھ دنیا میں دے دیا جائے گا اور تمہارے لیے بڑے عذاب کی تیاری ہو رہی ہے. اگر گناہوں کی وجہ سے پکڑ نہیں ہوئی اور تمہارا مال اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بڑے عذاب کی تیاری ہے. عزیزان گرامی وقار، کوئی اس بات کے لیے خوشحال ہو کر کے نہ رہ جائے کہ میرا تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہوں، جھوٹ بھی بول رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، آنکھیں بھی بدکاری کر رہی ہیں، کچھ تو زنا میں بھی ہیں، کچھ ڈکیت میں بھی ہیں، چوری میں ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی بلاؤں میں مبتلا ہیں. لیکن ان کا حال یہ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، دولت کی ریل پیل سب اچھا خاصا ہے، مال سب کچھ فراوانی ہے. تو یہ مت سمجھنا، قرآن کہتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. ایک جگہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اللہ فرماتا ہے جو لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں وہ یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ اچھا کر رہے ہیں، بلکہ رب تعالیٰ پر سختی کی علامت ہے. اور قسوۃ القلوب عقوبۃ للعاصی، یہ کہا گیا ہے دل کا سخت ہونا یہ تو رب کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے.
بہت بڑی سزا ہے. گنہگار کی سزا یہاں سے شروع ہوتی ہے. اور پھر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ دل سخت ہو گیا ہے تو کیا ہوگا, اس کو ہلکے میں نہ لیں, ہلکے میں نہ لیں. فرمایا گیا کہ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو بندہ کفر تک بھی جا سکتا ہے, کفر تک بھی جا سکتا ہے. دل کی سختی اس کو کفر بھی لے جاتی ہے. بلکہ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جب بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کے نزدیک ماں سے زنا بھی ہلکا لگتا ہے, بیٹی سے زنا بھی اس کے لیے ہلکی چیز ہے. دل سخت ہے تو جانوروں سے زیادہ ذلیل کام کرنے کو بھی آسان سمجھتا. دل کی سختی اس کو بھیانک گناہوں کی طرف لے جاتی ہے جس کی سوچ بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے میرے عزیزوں, وہ دل کی سختیاں آنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیں, وہ رحمان کو راضی کر لیں. آج کے ان حالات کو دیکھ کر کے یہ سب محسوس ہونے لگتا ہے کہ کہیں رب ناراض تو نہیں ہے بندوں سے. دعائیں کثرت سے ہوتی ہیں, ہماری دعائیں کہاں جا رہی ہیں؟ اور ظالموں کا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے. شریر اور فسادی لوگوں کو ہماری گردنوں پر حاکم بنایا گیا ہے. یہ سب رب تعالیٰ کے غضب کی علامات ہیں. اجتماعی توبہ ہو, اور توبہ کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں گال پہ ہم تھپڑ مار کر کے نکل جائیں. زندگی پر اس توبہ کے اثرات کا اظہار ہونا چاہیے. آج رات کو توبہ کیا ہے, رب تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کیا ہے تو کل اس کی زندگی میں تبدیلی تو آئے. رات بھر توبہ کرتا رہا اور فجر میں سو رہا ہے تو کوئی تبدیلی نہیں آئی, یعنی تم نے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہی نہیں کیا ہے, نہ ہی تمہارے چال چلن میں کوئی فرق آیا. یہ توبہ نہیں ہے. تھپڑ تو 1000 بار مار لو, اس کو توبہ نہیں کہا جاتا. توبہ عزم مصمم کا نام ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی توبہ وہی ہے جو عزم مصمم کے ساتھ ہوتی ہے. جانتے ہو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا دور وہ ایک ایسے رعب و دبدبے کا دور ہے. ایک شخص ایک دکان سے یا گھر سے شراب کی بوتل لیا اور نکلا باہر. شراب کی بوتل لے کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے پر آ رہے تھے, آپ کی نظر پڑ گئی, اس نے بوتل چھپا لیا. شراب کے ساتھ پکڑا جاتا, ابھی کوڑے بھی مارے جاتے اور ذلیل بھی ہوتا. حضرت عمر جیسے بڑھتے آ گئے, اس کی ہیبت بھی بڑھتی چلی گئی. کیا ہوگا کیا ہوگا, بچ بچا کے نکل جاؤ نہیں, لیکن سیدھے وہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. کہا کہ کہاں سے؟ کہا یہیں سے آ رہا ہوں. کیا ہے جس کو تم بغل میں چھپائے جا رہے ہو؟ جس چیز کو چھپا رہا تھا اسی چیز کا سوال کیا انہوں نے. اس بندے نے کہا کچھ نہیں امیر المومنین, دودھ کی بوتل ہے, دودھ کی بوتل ہے, میں چھپایا ہوا ہوں, آپ آ رہے تھے آپ کی عظمت میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوربین نظر جانتی تھی. آپ نے کہا دودھ کی بوتل ہو تو چھپانے کی ضرورت کیا ہے, نکالو باہر. اب اس کے ہاتھ اتنے کانپنے لگ گئے ڈر کے مارے کہ وقت کا وہ امیر المومنین کھڑا ہے جس سے قیصر و کسریٰ بھی تھر تھراتے ہو. اب ان کے سامنے کیا بہانہ کیا جا سکتا ہے؟ اس نے بغل میں سے آہستہ سے بوتل نکالی, آپ کے سامنے سر جھکا کر پیش کیا. حقیقت میں وہ دودھ کی ہی بوتل تھی, دودھ کی ہی بوتل تھی. یہ دیکھ کر اس کا سر چکرا گیا. شراب لے کر کے نکلا تھا اور بغل میں چھپایا بھی تھا امیر المومنین کے ڈر سے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ دودھ کی بوتل ہے تو تیرے اندر اتنا ڈر اور سہم کس بات کا, سچ بتا. رونے لگ گیا, آپ کا دامن پکڑ کر کے کہا امیر المومنین سچ بتاؤں تو شراب کی بوتل لے کے نکلا تھا, لیکن جیسے ہی آپ پر نظر پڑی دل اتنا پسیج گیا, میں اندر سے رحمان کو پکارا, اے رب کریم آج تو عمر کے سامنے میری عزت بچا لے, کبھی ہاتھ نہ لگاؤں گا, شراب کبھی نہیں پیوں گا. دل سے میں نے پکارا, رب تعالیٰ نے میری عزت رکھ لی اور اس شراب کو دودھ میں بدل دیا. میرے عزیزوں, وہ ناراض ہوتا ہے تو جلدی راضی بھی ہوتا ہے, وہ راضی بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مولا تعالیٰ غضبناک ہے تو بندوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا. ایک دعا کرو, ایک دعا کرو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, جو مجھے بڑی لگی دل کو, جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. کبھی سجدے میں گر کر اس سے مولا سے اتنا کہو کہ اے رب تیرے لیے بندے میرے علاوہ کروڑوں ہیں, میں ایک نہیں ہوں, تیرے تو کروڑوں بندے ہیں, لیکن مولا میرے لیے تو صرف تو ایک ہی ہے, میرے لیے تو صرف ایک ہی ہے جس کے سامنے جھک کر میں مانگ سکتا ہوں. تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے. رب تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آتی ہے, کیونکہ یہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کو قرآن میں فرمایا ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی تھی, مولا اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تیرے ہی تو بندے ہیں, تیرے ہی تو بندے ہیں, اور اگر بخش دے گا تو تو غالب حکمت والا ہے, تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں. یہ حضور کی جماعت ہے. آج حالات بدلتے جا رہے ہیں, بگڑتے جا رہے ہیں. پہلی بات تو مسجد میں کوئی نکلنے تیار نہیں. بڑی دیکھ رہے ہیں خطبہ کس ٹائم پڑھیں گے, گھر بیٹھے بیٹھے. ہاں وہ بیچارے جمعے جمعے سمجھاتے ہیں نا مسجد میں,
तो इसके पेट में दर्द होता है, ये लो 15 मिनट दिमाग खाएंगे इमाम साहब। और अगर इसके बेटे के सर में दर्द और बुलाने जाए ना, चलिए हजरत, वो ये कहते हैं 5 मिनट मारो, फिर क्या कहता लो यार इमाम साहब ने सारी टाइम गला दिया, कितनी देर से इंतजार कर रहा हूं, तेरे बेटे के सर में दर्द हो, तेरे बेटे का मसला हो तो तू चाहता 2 मिनट में आ जाए, मसला हुजूर की उम्मत का हो तो उससे 10 मिनट बर्दाश्त नहीं होते। हाँ घड़ी देख रहा बैठा बैठा घर से ही कहना इमाम किस टाइम खड़े होंगे, इमाम साहब किस टाइम खड़े होंगे, घड़ी देख रहा है, जब खुतबे का टाइम आगा तब निकलेगा घर से, अल्लाह अकबर यूं आस्तीने चढ़ाएगा और कॉलर को यूं खड़ा करेगा, ऐसा लगता है मस्जिद नहीं अखाड़े में जा रहा है, आस्तीने चढ़ाता हुआ मस्जिद की तरफ जाएगा। अगर पैसे वाला ना पहला कदम रखता ना दरवाजे पे, धड़ाक से चप्पल मारता ताकि लोगों को पता चल जाए जमींदार आ गया है, पैसे वाला आ गया है, दौलत वाला आ गया है, उसके बाद खड़े होकर पूरी मस्जिद पर यूं निगाह डालेगा, ऐसा लगता है जैसे सब इसी को देखने आए हुए थे। उसके बाद जब ये चलता है बेचारे गरीब लोग सड़क जाते हैं, आइए साहब आइए, अगर जगह न दी ना तो कल खेत में काम नहीं करने देगा, अगर इसको जगह नहीं दी, अगर प्रधान है तो पट्टा नहीं देगा, अगर ये प्रधान है तो कॉलोनी नहीं देगा, बल्कि हमारे लोग जगह छोड़ रहे हैं, आइए साहब आइए, ये आगे की घड़ी देखता है और कहता कितनी देर हो गई, अब तक इमाम साहब ने खुतबा नहीं पढ़ा है, देखते इशारा करा कितनी देर लगाओगे, इमाम ने बेचारे ने जल्दी से खुतबा समेटा, अगर ना की इसकी मर्जी के मुताबिक तो कल हिसाब कर दिया जाएगा, कल मस्जिद से निकाल दिया जाऊंगा। फिर उसके बाद ये उठा बैठी लगाता है और बड़ी तेजी से मस्जिद से निकलता है, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है जाओ इससे जाके पूछो ये मस्जिद में मुझे राजी करने आया था या मुझे डराने के लिए आया था, पागल किसे दिखा रहा था, अकल किसे दिखा रहा था, इससे कह दो अगर मेरे घर में आया करे घमंड का सरिया निकाल के आया करे, तकब्बुर को फेंक के आया करे, वरना मैं वो हूं उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक इसको इसकी औकात दिखा नहीं दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और की शकल में अगर बात ना हो तो जाओ बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चले जाओ, बड़े बड़े पैसे वालों के मुझी के लगे मुंह पे ऑक्सीजन के नाम पे, करोड़पति 6-6 दिन से पड़े हैं, सांसें मुश्किल से आ रही हैं, वो जो कहते थे मेरे आगे किसी की चल नहीं सकती, आज अपना कपड़ा नहीं संभाल सकते। हाँ तुमने देखा जिन्हें घमंड था अपनी दौलत पे, जो कहते थे आएगा तो खा लेगा मौलवी, है क्या मेरे सामने, उनको अल्लाह लिटाता है आईसीयू में, फिर कहता देख अब मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। फिर लोग आते कोई फल ला रहा है कोई जूस ला रहा है, ये देख के रो रहा है, कभी देखना आईसीयू वालों की साइड से आंसू निकलते हैं, तुम्हें पता है वो क्यों रो रहे, अपना दर्द दिल बयान नहीं कर सकता, वो इसलिए रो रहा है लोगों आज तुम मेरे लिए जूस ला रहे हो, फल ला रहे हो, सेब लाए हो, अनार लाए हो, आज मुझे इनकी जरूरत नहीं है, क्या ही अच्छा होता कोई सूरह यासीन का पानी लेकर के आ जाता, कोई सूरह रहमान का पढ़ा हुआ पानी लेके आता, कोई हाफिज कुरान आके मेरे सराहने कुरान की तिलावत कर देता, मैं तो बेबसी की मौत मर रहा हूं, आज मुझे तुम्हारे फलों की जरूरत नहीं है, अगर आज भी जरूरत है तो रब के कलाम की जरूरत है, तब जरूरत पड़ती है, तब ढूंढे जाते हैं ये ज़कात खाने वाले, तब तलाश किए जाते हैं चंदा करने वाले, फिर इनको ला के खड़ा किया जाता है, मसीहत का नकीब कहता है तू आ गया है तो तेरा मुंह देख के आसानी कर रहा हो, वरना तड़पा तड़पा के मारता, और इनका चेहरा तो ये है अगर खड़े हो जाए तो मुंह आसानी से निकल जाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदलो अपने आप को, किस चीज की अकड़ है, दिल भी बदलो, अपने हालात बदलो, मिलाद वाले हो ना आज से अहद करो घर बाद में सजाया जाएगा, दिल पहले सजाया जाएगा। बेशक बेशक। इस जलसे में क्या कोई ऐसा नहीं है कि जिसको अपने भाई से नाराजगी ना हो, ऐसे भी लोग होंगे जो अपने भाई से नाराज आके बैठे होंगे, ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे बाप से मेरी बनती नहीं, ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे नहीं जी मां से मेरी बनती नहीं, मां की जबान बड़ी तेज चलती है, ऐसे भी होंगे इसमें जो कहते हैं नहीं जी मैं क्या बताऊं बहन से 10 साल हो गए बोले हुए, 5 साल हो गए, मिलाद वाले नबी के चाहने वाले हो तो फिर ऐसे आने से क्या फायदा, कौन है मिलाद वाला नबी जानते हो, मेरे हुजूर कायनात में तशरीफ लाए, मिंबर शरीफ पे हुजूर बैठे, सहाबा की अंजुमन सामने सजी है, कायनात में मेरे हुजूर जैसा कोई खतीब हो तो लाके दिखाओ, उन जैसा कोई मुकद्दिर हो तो लाके दिखाओ, उन जैसा कोई आलिम हो तो लाके दिखाओ, हुजूर से बड़ा कोई खतीब नहीं। और कैसी महफिल होती होगी जिसमें मिंबर पर रब का महबूब बैठा हो और सामने मुस्तफा के महबूब बैठे होंगे, सुभान अल्लाह, सुभान। उस महफिल का कोई जवाब नहीं। हुजूर कह रहे हैं सुनो जिससे अपने नाराज हैं वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए, किससे कह रहे हैं, उनसे जिनकी सुबह भी हुजूर को देख के होती है, जिनकी शाम भी हुजूर को देख के होती है। हाँ हम सलाम पढ़ते हैं तो तसव्वुर गुंबद खज़रा का करते हैं, जब वो सलाम करते थे तो चेहरा मुस्तफा का देखते थे। सुभान अल्लाह, कितनी अजमतों वाले थे यार, लाखों गौस भी मिल जाएं तो एक ताबई के बराबर नहीं हो सकते, लाख ताबई भी मिल जाएं तो हुजूर के उस सहाबी के बराबर नहीं हो सकते जिसने सिर्फ एक सेकंड के लिए मुस्तफा का चेहरा देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसे लोग महफिल में हुजूर कह रहे हैं जिससे अपने नाराज हैं वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। खैरियत है आप लोगों की, जब हुजूर ये कह रहे हैं जिससे अपने नाराज हैं उठ के चले जाए, तो बताइए जो हुजूर की महफिल में नहीं आया उसने हुजूर को देखा भी नहीं और कहता मेरी किसी से बनती नहीं, फरमाएगा सिलमन कदा का, जो तुझसे तोड़े तो उससे जोड़, ये हुक्म है, जो तुझसे रिश्तेदारी खत्म करे तो उससे जोड़। हमारे मेयार बदल गए, हमारे झगड़ों की नाराजगी की वजह क्या जानते हो, हमारे झगड़ों की वजह है पैसा, जबकि झगड़ों की असल वजह क्या होनी चाहिए, अल्लाह रसूल की रजा, नफरत हो तो मुस्तफा के लिए, मोहब्बत हो तो मुस्तफा के लिए। लेकिन अब ये नहीं है, अब ये कहते मैंने उससे 10,000 मांगे उसने दिए ही नहीं, जी मैं आज के बाद उससे बात ही नहीं करूंगा। ये झगड़े, मैं गया था उसने मेरी मर्जी के मुताबिक खिलाया ही नहीं, मुझे ऐसी जगह बैठाया जहां मेरा मेयार नहीं था, क्यों अर्श में बैठने के लायक है, नाक कट रही है,
یہ زمین اتنی مبارک ہو گئی، حضور کی آمد سے پہلے پوچھو علماء سے، جہاں نبیوں کی سواریوں کے قدموں کے نشان ملتے تھے وہاں سجدے کیے جاتے تھے، یا جہاں نبیوں کے قدموں کے نشان ہوتے تھے وہاں سجدے کیے جاتے تھے، جگہیں مخصوص تھی، ہر جگہ عبادت نہیں ہو سکتی تھی۔ عبداللہ کے گھر مصطفیٰ آئے، پیشانی سجدے میں لگائی، رب نے فرمایا محبوب تیرا قدم لگ گیا کہ میں نے ساری زمین پاک کر ڈالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بس لگے اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ حالات بہتر کرو۔ پچھلے سال بھی میں آیا تھا پچھلے جلسے میں، اور اس بار بھی میں آیا ہوں، اللہ نے توفیق دی تو پھر آؤں گا، مگر میری بات یاد رکھنا، میں یہ دکھانے نہیں آیا میں خطیب کتنا بڑا ہوں، میں کچھ بھی نہیں، ہم تو حضور کے نام پہ روٹیاں توڑ رہے ہیں، یہ سچی بات ہے۔ آج یہ سماج بیٹھا ہے، ابھی پرسوں کی کہانی ہے، پرسوں کی کہانی، اللہ اکبر، ایک بیٹی اپنے باپ سے اپنی جائیداد کا حق مانگتی ہے تو باپ اسے زندہ چلا دیتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جائیداد میں بیٹی کا حق نہیں؟ حضور نے جائیداد میں بیٹی کا حق رکھا ہے بیٹی کا حق۔ اور بھائیو تم سے گزارش، آخرت میں بچنا چاہتے ہو نا بہن کا حق دے کے جانا، یہ بتا رہا ہوں آپ کو، ورنہ اس میں بڑے بڑے پگڑی والے بھی پکڑے جائیں گے، بڑے بڑے جبے والے بھی پکڑے جائیں گے۔ بیٹیوں کا حق دے کے جانا، حق ہے بیٹی کا، اگر 2 روپے بیٹے کے ہیں 1 روپیہ بیٹی کا بھی ہے۔ ہاں، اور یہ بے وقوف قوم ہے جو جہیز کے لیے مر رہی ہے، جس کا شریعت میں کوئی رول ہی نہیں۔ ہاں، جو حق ہے اس سے مطلب ہی نہیں، حق کی اس لیے نہیں کرتا تھا کہ اگر میں لوں گا تو بہن کو حق مجھے بھی دینا پڑے گا، یہ مسئلہ ہے۔ 4 لاکھ چاہیے، بیٹی آئی کہنے لیکن میں اپنا حق لوں گی، اور وہ کیسا باپ جس نے آگ لگا دی بیٹی میں؟ یہ مجھے بتاؤ تو صحیح، حضور کے آنے سے پہلے بھی بیٹی ماری جا رہی تھی، آج بھی ماری جا رہی ہے بیٹی، فرق ہے، پہلے پیدا ہونے کے بعد ماری جاتی تھی، آج پیدا ہونے سے پہلے ماری جاتی ہے۔ قصور کیا ہے بیٹیوں کا؟ یہ کہ یہ بیٹی ہے، یہ کہ یہ ایک عورت ذات ہے، یہ قصور ہے بیٹی کا؟ اگر اسے اس لیے جینے کا حق نہیں کہ وہ بیٹی ہے تو تجھے بھی اس لیے جینے کا حق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تو بیٹی کا قاتل ہے۔ بدلو اپنے آپ کو۔ حضور آئے، قسم خدا کی بیٹیاں تبھی مسکرائی، اور کتنا عظیم پیغام بار بار سنا ہوگا میرے حضور نے۔ حضور کو اگر بیٹیاں بوجھ یا پاپ ہوتی نا، خدا محبوب کے آنگن میں کبھی 4 بیٹیاں نہیں دیتا، 4 بیٹیاں خدا نے دی، ایک نہیں 4، اور چاروں بیٹیاں بے مثال ہیں۔ رہ گئی بات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، نبی کی جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ زہرا کی، ان کا تذکرہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا دور سب سے زیادہ حضور کے ساتھ گزارا ہے، یہ وجہ ہے حضرت فاطمہ، سب سے زیادہ حضور کا دور حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے ساتھ بتایا ہے، اس لیے آپ کا تذکرہ زیادہ ہے۔ میرے حضور نے حضرت فاطمہ زہرا کی ولادت کا وقت آیا، جب پیدا ہوئی نا تو حضور کی چچی آئی اور گردن جھکا کے کھڑی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے چچی، چہرہ کیوں اترا؟ کہنے لگے میری تمنا تھی خدا بیٹا دیتا، میں آپ کو خوشخبری دیتی، آپ مجھے انعام دیتے۔ کہا پھر؟ کہا خدا نے پھر سے 4تھی بیٹی دی ہے۔ اتنا سنا حضور مسکرا کے اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے چچی دل تھوڑا نہ کر، تو بیٹے پہ سمجھ رہی تھی انعام ملے گا، لے میں تجھے بیٹی کی آمد پہ انعام دے رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا؟ فرمایا جا میں تجھے بیٹی کی خوشخبری پہ جنت کی خوشخبری دے رہا ہوں۔ آج منہ لٹک گئے، یہ عزت حضور نے بخشی۔ پھر فرمایا لوگوں میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا، اتنی بڑی قوم بیٹی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں سارے لوگ بتائیں آج تک کتنے لوگوں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے یہ کہا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ بڑی باتیں نہیں، چھوٹی بیٹی ہونا، کل گھر جانا، سینے سے لگانا، رخ مدینے کی طرف کرنا، کہنا یا رسول اللہ کل آپ نے کہا تھا میری بیٹی میری جگر کا ٹکڑا ہے، آج سنت ادا کر کے میں کہہ رہا ہوں میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہیں گے انشاءاللہ؟ گھبرا کے بیٹھے بھائی، تھکے بیٹھے، کہیں گے نا انشاءاللہ؟ اور پھر جب بیٹیوں کو یہ عزت دی خدا نے اور میرے مصطفیٰ نے، پھر بیٹی نے بھی حق ادا کر کے دکھایا۔ کائنات میں ایسی بیٹی ہو تو لا کے دکھاؤ، دے اللہ توفیق دے، گھر میں بیٹی ہونا، کبھی منہ نہ بگاڑنا۔ ظلم کرتے ہیں کبھی کبھی ہم بیٹیوں کے ساتھ، آج بھی کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں ایسوں کو، ملاقاتیں نہیں بڑے اچھے تعلقات میرے ہیں، پردیس سے آتے ہیں نا تو سب سے پہلے بیٹوں کو ہاتھ میں لا کے تھیلے دے دیتے ہیں، دیکھا بیٹیوں سے کہتے ہیں تو پانی بھر کے لا، روٹی لے کے آ۔ بیٹی تمہیں کیا لگتا نہیں سمجھتی ہوگی؟ سب سمجھتی ہے، وہ اسے پتا ہے مجھے پانی کے نام سے الگ کیا گیا، مجھے روٹی کا بہانہ دے کر کے دور کیا گیا، اس کا بھی باپ ہے تو، مگر قسم خدا کی کبھی کبھی بیٹے وہ نہیں کرتے جو بیٹیاں کر جاتی ہیں۔ میں یہ بات اکثر کہتا ہوں، کبھی بیٹیوں کو نظر انداز مت کرنا، آج بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، یہی بیٹے جو 6-6 فٹ کے ہو جاتے ہیں، 80-80 کلو وزن ہوتا ہے، جن کے لیے تم نے دولت لگا دی، جن کے لیے تم نے جائیداد لوٹا دی، جس کو پڑھانے میں تم نے پوری زندگی خرچ کر دی، جب یہ بیوی والے ہو جاتے ہیں، بچے والے ہوتے کہتے نہیں جی اب تمہارا خرچہ ہم سے نہیں اٹھتا ہے، باپ سے منہ موڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور باپ جب بزرگی میں آ جائے، ہاتھ پیر کام چھوڑ جائے اور روٹی کے دن کے لالے پڑنے لگے، تب بیٹیوں کو خبر ہوتی ہے آج میری ماں نے 2 دن سے روٹی نہیں کھائی ہے، میرے باپ کو 2 دن سے کھانا نہیں ملا ہے، اور بیٹیاں سسرال سے کانے باندھ کے لاتی ہے، کہتی دل تھوڑا نہ کرنا، بیٹے پلے نہ دیکھیں، ابھی دیکھنے کے لیے تیری بیٹیاں زمین کے اوپر موجود ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں بیٹیوں سے بھی پیار کیا کرو، اور یہ پیار میرے حضور نے کر کے دکھایا۔ کیسا پیار؟ کوئی بتا سکتا ہے حضور پہ کتنے ستم ہوئے؟ کتنے ستم ہوئے حضور پہ؟ کانٹے بچھائے گئے، حضور کی راہوں میں گڈھے کھودے گئے، پتھر لگے حضور کے، دندان مبارک شہید ہوا، خون بہا، زخم آئے، زہر دیا گیا، لیکن کبھی جلال نہیں آیا حضور۔ اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود کبھی غصہ؟ بولے اگر منہ ہے تو بولے ورنہ گھر جائے اٹھ کے، مجھے بھی بیماروں کی ضرورت نہیں ہے، میں بات حضور کی کرتا ہوں تو مجھے عاشق چاہیے بھلی 4 چاہیے،
हुजूर को कभी गुस्सा नहीं आया। हुजूर को कभी गुस्सा नहीं आया, लेकिन कब आया? एक दिन नबी की शहजादी सैयदा तैयबा ताकिबा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा हसनैन की अम्मी मौला अली की ज़ौजा, उस वक्त छोटी थी, उम्र शरीफ 6 या 7 साल की, गुजर के जा रही, रास्ते में अबू जहल अपने यारों के साथ बातें मार रहा था, लंबी लंबी हाँक गया था, उस हजरत फातिमा को आते देखा ना तो हुजूर के खिलाफ बोलने लगा। जब रुकी हजरत फातिमा, बेटियों का भी अजीब रिश्ता है, अगर बेटों के सामने कोई गाली देना बेटा कहता चल इसका मुंह है कहने दो, लेकिन अगर बेटी के सामने कोई कह देना तो बेटी टाल के नहीं जाती है, जवाब दे के जाती है। ये बेटी होती है, जवाब दे के जाती है, चुप नहीं जाती। जब हजरत फातिमा गुजरने लगी, अबू जहल ने कुछ कहा, आपने फरमाया ओ जालिम तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कहा ना, उसने आगे बढ़ के हजरत फातिमा के थप्पड़ मारा, आप रोती हुई घर आई। मेरे नबी ने बेटी की आंख में आंसू देखे हुजूर रो दिए। ओ भाई, किसी की बेटी को रुलाया ना करो, तुम नहीं जानते बाप बेटी की आंख का आंसू गवारा नहीं करता, कभी नहीं करता। अगर बाप बेटी को ना किसी शराबी के घर में भी डाल दे और बेटी महीने बाद घर आती है, अब्बा पूछता है बेटी क्या हाल है, बेटी कभी नहीं कहती अब्बा जिस घर में डाला है रोज गालियां मिलती हैं, जूते खाती हूं तब जाके रोटी मिलती है, रोज पिटती हूं तब जाके 2 लुकमे नसीब होते हैं। अल्लाह अकबर, कितनी मुसीबत में भी बाप के घर जाती है ना बेटी तो चेहरे पे मुस्कुराहट ले आती है। बाप पूछता बेटी क्या हाल है, उसे पता है ये फैसला मेरे बाप ने किया था, गर्दन झुका के मुस्कुरा के कहती है अब्बा तेरा शुक्र है, बड़े अच्छे घर में डाला है, बड़ी शान की कट रही है। जानते हो वो क्यों सच नहीं बताती? वो जानती है ये बाप है, बाप कितनी मुसीबत से इसने मुझे रुखसत किया था, ये मुझे पता था। जब गोला उठ रहा था सबने जोर से रो के अपने सीनों की आग बुझाई थी, लेकिन ये बाप था जब छुप के रो रहा था, किसी को दिखा के रो भी नहीं सकता था। अगर ये रो देता तो लोग टूट जाते, इसको घर भी संभालना था, बेटी भी संभालनी थी। जब रुखसत करने आया था इसने चेहरे की मुस्कुराहट नहीं हटाई थी, ये मुझे पता है। जब मेरी रुखसती का वक्त आया था मेरे बाप ने 3 दिन पहले रोना शुरू कर दिया था, सब सो जाया करते थे, ये चेहरे पे चादर डाल के रोया करता था कि मेरी बेटी पर देर जा रही है, पता नहीं इसे रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये नहीं जानता था कि इसकी बेटी को गाली खा के रोटी मिलेगी या इज्जत से कोई रोटी खिलाएगा, ये सोच करके मेरा बाप रोया करता था। उसे पता है कि बेटी को किस हसरत से बाप ने रुखसत किया है। जब ये जहेज लेकर के आया था मुड़ मुड़ के मेरा चेहरा देख के कह रहा था बेटी कोई कमी रह गई हो तो बता देना, मगर मैं क्या कहती, मेरे बाप की तो 300 रुपए से ज्यादा इनकम न थी, क्या मांगती अपने बाप से, लेकिन मेरे बाप को पता था कि मैंने अपनी बेटी को वो न दिया जो पड़ोस के ठेकेदार ने दिया है। फिर भी मेरा बाप मेरे सामने आता, मैं हंस के कहती थी अब्बा बहुत आ गया है, अब परेशान ना हो। उसे पता होता है कि मेरे बाप ने हड्डियां तोड़ दी एक बेटी को रुखसत करने के लिए। जब बेटी आती है बाप कहता बेटी क्या हाल है, बेटी मुस्कुरा के कहती है अब्बा बड़े अच्छे घर डाल के आया है, बड़ी इज्जत की कट रही है, बड़े सुकून की कट रही है। ये बेटियां होती है, जानती है अगर इसके सामने मेरी आंख में आंसू आ गया दुनिया चैन से सो सकती है, मेरा बाप कभी भी रात को चैन से सो नहीं सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बेटियां होती है, अल्लाहू अकबर, खुदा की कसम अल्लाह हर एक की बेटी का नसीब अच्छा करे। सबसे मुश्किल मसला अगर है जहेज देना मुश्किल नहीं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कोई भी दे देगा, लेकिन बेटियों का नसीब अच्छा हो तो फिर किस्मत से अच्छा होता है। आज मेरी गुजारिश है हर बेटे वाले से, हर बेटी वाले से, बेटे वालों अगर किसी की बेटी लेकर के आओ अपने बेटे को समझाना बेटे तेरी वजह से किसी गैर की बेटी की आंख में आंसू ना आ जाए। अगर ये रात को चेहरे पे दुपट्टा डाल के रोई किसी को खबर हो ना हो, मुस्तफा को खबर हो जाएगी। हाँ, बेटी का आंसू बाप से छुप सकता है, मां से छुप सकता है, भाई से छुप सकता है, लेकिन हुजूर से नहीं छुप सकता, नहीं छुप सकता। रिश्ता ही अजीब होता है। दुनिया जानती है हुजूर ने बेटी को जहेज में चादर दी थी, लेकिन ये भी जानते हो एक बेटी को जहेज में चादर दी है हुजूर ने, दूसरी बेटी को कफन में चादर दी है हुजूर। हाँ, एक बेटी को कफन में भी चादर दी है हुजूर ने। बेटी क्या होती है कोई हुजूर से पूछे। ये रिश्ते किसने बढ़ाए? हुजूर ने बढ़ाए हैं। कसम खुदा की, बेटियों की मोहब्बत किसने पैदा की? मेरे हुजूर ने पैदा की। आज के बाद बेटियों की इज्जत करना। मैं बात अर्ज कर रहा था कि बेटी बेटी होती है, बेटी रो दे बाप तब भी रो देता है। बेटी अगर खुशी में बहुत ज्यादा होना बाप फिर भी रो देता है। जब गम में बेटी को देखता है तो सदमे के आंसू होते हैं, जब खुशी में बेटी को देखता है तो फिर खुशी के आंसू होते हैं। अल्लाह हुआ, हजरत फातिमा को हुजूर ने रोते देखा ना, हुजूर भी रो दिए। बेटी लाडली बेटी, फरमाने लगे फातिमा क्या हुआ? कहने लगी अब्बा मुझे अबू जहल ने तमाचा मारा है। जिसको पत्थर खा के गुस्सा नहीं आया, जिसको जुल्म के पहाड़ तोड़े गए गुस्सा नहीं आया, आज बेटी का ये जुमला सुनकर नबुव्वत के चेहरे पे जलाल आ गया। फरमाया जाओ अबू सुफियान को बुला के लाओ। फरमाया उससे कह दो उसने आज मेरी बेटी पे हाथ उठाया है, कह दो हरकत से बाज आ जाए। आज तक मैंने बददुआ नहीं की, अगर मेरी बेटी का दिल टूटा आज मोहम्मद हाथ उठाएगा और खुदा उसकी नस्लों को गारत फरमा दे। बेशक बेशक, ये बेटी का मामला होता है। तुम्हें क्या लगता है बेटियां खिलौना है? नहीं। हुजूर ने फरमाया जाओ कह दो। अबू सुफियान को खबर मिली, हजरत फातिमा गई, हजरत अबू सुफियान ने हजरत फातिमा को गोद में लिया। अबू सुफियान भी अभी ईमान नहीं लाया, ये याद रखिएगा। अबू सुफियान ईमान नहीं लाया, गोद में हजरत फातिमा को लेके गए। अबू जहल के दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, कौन? अबू सुफियान। फौरन भाग के आया, क्या बात है? और जब हजरत फातिमा को गोद में देखा ना गर्दन ही झुक गई। अब हजरत अबू सुफियान के जुमले सुने। आप फरमाते हैं जालिम हमारी दुश्मनी मोहम्मद से है, इस बच्ची ने क्या बिगाड़ा था? और यार ये कानून तो हमारा भी है कि दुश्मनी दुश्मनी की जगह है, लेकिन बेटी बेटी की जगह होती है। बेशक बेशक, माना कि ये मुस्तफा का खून है, लेकिन बेटी तो है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? गर्दन झुक गई अबू जहल की।
आपने फरमाया फातिमा, जी चाचा मार तमाचा। जब इतना कहा, अब नबी के घर वालों की शान देखो। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा, चाचा मेरे बाप ने माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत फातिमा कहती मेरे बाप ने माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया। अबू सुफियान कहते जालिम देख ये बच्ची की तरबियत है, ये बेटी होकर के तुझे माफ कर रही है, तू बड़ा होकर के बच्ची पे हाथ उठा बैठा। कहते भले फातिमा माफ कर दे लेकिन मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। ये कहते आपने हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा, अपने हाथ से तमाचा अबू जहल के मुंह पे लगाया। हजरत फातिमा ने जब ये देखा मुस्कुराने लग गई। अब जब पलट के आई है हंस रही है, मुस्कुरा रही है। पहले आई तो रो रही थी, अब आई है तो मुस्कुरा रही है। हुजूर ने रोते देखा तब भी रो दिए थे, हंसते देखा तब भी रो दिए है। जब बेटी क्या हुआ पूरी दास्तान बता दी। कहा मैंने तो माफ कर दिया था लेकिन अबू सुफियान ने माफ नहीं किया। इतना सुना नबुव्वत वाली झोली फैल जाती है। कहते या अल्लाह अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत न देना जब तक इसको मोहम्मद के दामन में टका न मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलाद वाले नबी की बरकतें हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आज ये फर्क नहीं है। एक दौर वो था हजरत हमारे थे कारी साहब क़िबला कि बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। फर्क है ना, जो लोग पहले जिंदा दफन करते वक्त माथे पे पसीना जिनके नहीं आता था, आज हम देखते हैं बाल सफेद हो गए लेकिन फिर भी मजदूरी कर रहे हैं। पूछा जाता है कि भाई अब तो आराम कर लेते, कहते घर में भी बेटी मौजूद है, जब तक हाथ पीले नहीं करूंगा चैन से सो नहीं सकता। अल्लाह अकबर। जब ये बात कोई कहता ना तो ख्याल मत ही नहीं जाता। मैं सोचता हूँ या रसूल अल्लाह कैसा इनकलाब आपने दिया। जो कल बेटियों को मारने पे फख्र करते थे आज वो हाथ पीले करने पे फख्र महसूस कर रहे हैं। हाँ, आज बाप कहता मैं उस दिन कामयाब होऊंगा जिस दिन बेटी इज्जत से रुखसत कर लूंगा। लेकिन अल्लाह तुम्हारा भला करे, हमने बेटियों की जिंदगी मुश्किल कर दी। तुम्हें पता है इस साल में 7 लाख मुस्लिम लड़कियां हिंदू बन चुकी हैं। किस चीज के हिसाब से? ये रजिस्ट्रार ऑफिस के हिसाब से बता रहा हूं। 7 लाख मुस्लिम लड़कियां हिंदू बनी हैं। मुझे बताइए ये क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि हमने निकाह मुश्किल कर दी है। असल वजह यह निकाह मुश्किल कर दी, इतनी डिमांडें बढ़ गई कि आज एक गरीब सोच रहा है बेटियों का गला घोटूं कि इनकी शादी करूं। सारे मिलाद वाले इतना बड़ा मजमा है, ये जमीन अल्लाह वालों की जमीन है, बुजुर्गों की बस्ती है ये। मगर मेरा एक सवाल है, क्या कोई बंदा ऐसा भी है जिसने ये कह के किसी की बेटी ली हो कि भाई मुझे दौलत प्यारी नहीं, मुझे मदीने वाला मुस्तफा का निजाम प्यारा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज पहले ख्वाब दिखाए जाते हैं, जो रिश्ते कराते हैं अच्छा काम करते हैं, भाई बड़ा काम है रिश्ते कराना भी, लेकिन उनसे एक गुजारिश है, रिश्ते कराए ना झूठ बोल के ना कराए। 500 रुपये एक जोड़े के लिए किसी के घर में आग ना लगा। अक्सर जो तलाकें हो रही है ना, निकाह के बाद जल्दी तलाक का नंबर क्यों आता है? इसमें बीच वाले लोग जो रिश्ते कराते हैं ना, ये उनकी वजह होती है। कैसे? ऐसे जब ये लड़की वालों के पास जाते तो कहते हैं लड़का 90,000 कमा रहा है। हाँ 90,000। और जब लड़के वालों की तरफ जाते कहते जी छोड़ो अभी देख कर आया हूं 10 तोले तो जेवर रखा है। ये फंसाया जा रहा है। इसे पता जब यहां तक आ गई तो निकलेगी तो है नहीं। भले 99 की 9 पे बीते बीत नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी बातें ये राज बना करके लोग ये कहा करते हैं जी 80 कमा रहा है 90 कमा रहा है। ये कह के रिश्ते गलत तरीके से कराए जाते हैं। जब बेटी रुखसत होकर आती है वो कहती तेरा बाप तो कह रहा था 10 लाख देंगे, उसने तो 5 ही दिए हैं। लड़की कहती तुम्हारे बाप ने भी तो ये बताया था। लड़के 90,000 कमा रहा है, अब जब से आई हूं 5 पैसे कमा के नहीं रहा। अब्बा भी कम नहीं होते हैं जनाब, इन्हें भी दुनिया देखी अब्बा ने भी। ये इतनी आगे की चीज है, रिश्ते से पहले गांव में हवा उड़ा दी जाती, बड़ा कमा रहा भाई बुरा का लड़का। ये जुम्मा के तो जवाब ही नहीं। कोई किसी का नाम हो तो भाई समझना मत, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, खाली मसला एक समझाने की बात कर रहा हूं। अक्सर ये नाम होते हैं ना, बुरा जुम्मा बब्बन, हाँ कलवा मलवा, ये माँ बाप रख देते ना। तो मैं चूंकि इसी इलाके का हूं ना, तो मैं अपनी मादरी जबान भाषा इस्तेमाल करूंगा जी। मुहावरे में हम लोगों के यहाँ पे रहता कहते बुरा के लड़के का जवाब ही नहीं। और जब हो गया अच्छे घर निकाह तो समधी को बुला के कह रहे हैं बुरा कि जरा इसे समझाओ तो, जब से पैदा हुआ आज तक 1 रुपया कमा के नहीं दिया। यही बाप कल 90,000 बता रहा था, आज यही कह रहा 5 रुपए देने तैयार नहीं कमा के। तो झूठ ना बोला। वो बेटी वालों तुमसे भी गुजारिश है, ये मत सोचा करो दामाद मंत्री लाना है, दामाद विधायक लेके आना है, दामाद इंजीनियर लेके आना है, दामाद डॉक्टर लेकर के आना है, बड़ा डिग्री होल्डर दामाद लाएंगे, ये कभी सोचा ना करो। अगर सोचना तो ये सोचा करो बस खुदा किस्मत से दीनदार दामाद दे दे, ऐसा दामाद दे दे भले रोज 2 रोटी कमाता हो लेकिन इज्जत की 2 रोटी बेटी को खिला सके, चैन से बैठा के खिला सके। अगर तूने अपनी बेटी MBBS में दे दी थी तो क्या देगी? अगर उसके घर में तेरी बेटी को ठोकरें मिलकर रोटी मिलती रही या सुबह शाम ये दाना मिलता रहा, तेरे बाप ने दिया क्या है? आग लगे ऐसे समझाने को जहां बेटी सुकून से नहीं रह सकती है, आग लगे ऐसे अमीरों को जहां बेटी रोज शाम को रोए। अगर घर देखना है ऐसा दे जहां बेटी भी चैन से लगे, बेटी शाम से भी रहनी चाहिए। जो आग लग रही है ना, ये इसलिए लग रही है लड़की वाले भी कर रहे हैं। ये खुद 19 है तो दामाद 21 चाहिए ताकि मेरे घर आए मोहल्ले वाले पूछे किसका दामाद है। बेटे शायद दूल्हा को तो कोई नहीं पूछता किसका दामाद है, लेकिन जनाजे को दुनिया पूछती है ये किसका जनाजा है। याद रखना, जनाजे को सब पूछते हैं ये किसका जनाजा जा रहा है। हाँ
یاد رکھ، جن گلیوں میں تیری عقل کے چرچے ہیں انہی گلیوں میں کفن بھی بکتے ہیں. کفن کوئی زمین سے کھود کے نہیں نکالے جائیں گے. جہاں تو فیشن کے ڈوبے ہوئے لباس لا رہا ہے نا، وہیں سے کفن بھی خریدا جائے گا. جن گلیوں میں لوگوں کو کہتا نا یہ جدھر سے نکل جاتا ہوں کائیں پھٹ جاتی ہیں، کل یہی بھیڑ ہوگی اور انہی کے کاندھے ہوں گے تجھے گڈھے تک لے کے جانے کے لیے. اس لیے بھلائی کرو، کسی کے ساتھ برا نہ کرو. حضور آئے نا، قسم خدا کی کائنات مسکرانے لگی. کوئی اتنی عزت دے گا یار؟ آج کل تک جو بیٹیوں کی پیدائش پہ شرم کرتا تھا آج بندہ فخر کرتا ہے. میرے حضور نے کہا جس کو خدا نے 3 بیٹیاں دی وہ جنتی ہے. تو 2 بیٹی والا رو کے کھڑا ہوا، حضور مجھ پہ تو 2 ہی رہ گئی. فرمایا خدا کی رحمت میں کمی نہیں ہے، جس کو 2 بیٹیاں رب نے دی اس نے پال پوس کے عزت سے رخصت کر دیا. فرمایا وہ بھی جنتی ہے. ایک والا حضور 2 والا بھی جنتی، 3 والا میں تو رہ گیا، مجھ پہ تو 1 ہی ہے. فرمایا جس پہ 1 ہو وہ بھی جنتی ہے. یار جب جنت ایسے بٹ رہی تھی نا تو لوگ دامن پھیلا پھیلا کے کھڑے تھے. یہ کہنے لگے حضور 2 والا بھی 3 والا بھی 1 والا بھی جنتی، جس پہ بیٹی نہ ہو حضور وہ کیسے جائے گا جنت میں؟ فرمایا بیٹی نہ ہو دل میں بیٹی کی حسرت رکھتا ہوں. فرمایا بیٹی کی تمنا لے کے قبر تک آ جانا، ہاتھ پکڑ کے میں جنت تک لے کے جاؤں گا. یہ وقار کس نے دیا؟ میرے حضور نے. اللہ اکبر. بیٹی بیٹی ہوتی ہے اور یار اللہ سے بیٹیاں مانگنا اور ان کا حق بھی دیا کرنا. اگر تم نے حق دے دیا نا تو دماد میں دم نہیں جو بیٹی پہ ہاتھ اٹھا سکے. صرف حق اگر تم نے دے دیا. اور بیٹیوں کی اپنی مرضی ہے، اگر وہ چاہے تو معاف کر سکتی ہیں، اپنا حق اپنے بھائیوں کو دے سکتی ہیں، اپنے حق کی جائیداد اپنے باپ کو چھوڑ کے جا سکتی ہیں. یہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن تم اپنا فرض پورا کرو. لوگ زمین بیچ کے جہیز دیتے ہیں، کیا یہ اچھا وہ بندہ جہیز میں زمین ہی دے دیا کرے؟ کیوں نہیں ہو سکتا ایسا؟ ہو سکتا ہے نا. سمجھ سکتے ہیں نا میری بات؟ میں نے سب بھی بیان کروں گا لیکن پہلے تھوڑی کڑوی سچائی بھی سن لو. یہ بھی ضروری ہے کبھی اپنے آپ کو آئینے کے آگے کھڑا کر کے بھی دیکھا کرو کیا واقعی ہم مسلمان ہیں. ہاں ایک بندہ کہہ دیتا خالی کہ نا صاحب آؤ مجھ سے جنت لے کے چلے جاؤ، کبھی یہ بھی دیکھا کرو جنت لینے کے حقدار ہیں. فرمایا گیا قیامت کے دن نا کچھ لوگوں کو جہنم میں لوگ فرشتے لے کے جائیں گے نا تو کچھ فرشتے دیکھ کے انہیں رو دیں گے. تو یہ کہے گا یار تم کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے یار میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ جو بندہ جا رہا ہے نا جہنم کی طرف جا رہا ہے. تو جہنم ہی کہے گا یار جہنم میں جا رہا ہوں تو کیوں رویا؟ تو فرشتے کہیں گے بات تیرے غم کی نہیں، بات اس بات کی ہے حضور کا ہو کہ جہنم میں جا رہا ہے، حضور ملے پھر جہنم میں جا رہا ہے. اخلاق اچھے کرو، دلوں میں جگہیں پیدا کرو، رشتوں میں گنجائش کرو. رشتوں میں کوئی گنجائش نہیں رہ گئی. ایک بات بیان کر کے میں تقریر ختم کر لوں. تیار ہیں نا سارے لوگ؟ ابھی جاگ رہے ہیں نا؟ ابھی 10 منٹ جاگیں گے؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. حضور مکے میں تشریف فرما ہوا. حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی میں حضور کو لے کے آ گئی اپنے گھر. میں لوگ بڑے اچھے ہیں اللہ سلامت رکھے. اور باتیں حضور کی اگر یہ زندگی بھر بھی ہوتی رہے تو پھر دیوانے کا اٹھنے کا تو سوال ہی کوئی. ہاں جی اٹھنے کا سوال ہی نہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کے آ گئی. فرماتی جب میں لے کے آئی نا اس وقت میں کتنی بکریاں تھی حضرت حلیمہ سعدیہ کی؟ 7 بکریاں تھی. کتنی؟ سارے بولے کتنی؟ ٹائم کا حساب یہ لوگ لگاتے رہتے آپ والی بکری بتائیں کتنی؟ حضور آئے تو خدا نے 700 کر ڈالی. اتنی برکت ہوئی کہ 700 بکریاں ہو گئی. اور فرماتی حضور جب آئے نا بکری تو بکری ہوتی ہے نا، کہتے ہیں لیکن تعجب تھا جتنی دیر حضور گھر میں رہتے نا بکریاں شانت رہتی تھی، کوئی بکری بھاگ دوڑ نہیں کرتی تھی. حضور آئے بیٹھے جیسی حضور نکلے کھیلنا شروع کر دیا. گویا بکریوں کو بھی پتا ہے یہ وہ ہے جس کے آگے بڑے بڑوں کی گردنیں جھکی رہتی ہیں. ان کا عقیدہ کتنا اچھا تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی نا ایک بکری تھی اور وہ جب حضور آتے نا تو حضور کے پاس آ کے رہتے. کس کا ذکر ہے یہ؟ بکریوں کا. فرماتے ایک بکری تھی نا کہتی وہ حضور کے پاس ہی آ کے بیٹھتی تھی، رنگ سفید تھا. تو کہنے لگی اس کا دودھ کم تھا. ایک دن میں نے کہا شیما جی امی کہنا بیٹی اس بکری کا دودھ نہ بیچنا، آج سے یہ بکری میں نے بیٹے محمد کے نام کر دی ہے کہ اس کا دودھ صرف یہ پیئیں گے. کہتے ہیں اسی دن سے بکری نے اتنا دودھ دیا کہ پورا گھر اس بکری کا دودھ پیا کرتا تھا. ہاں یہ ساری بکریوں کی بات نہیں کرتا. فرماتے ہیں اتنی اچھی بکری ہوگی. فرماتی ایک دن میں بیٹھی تھی نا تو ایک بکری بڑی تیزی سے حضور کی طرف آئی. بچپن تھا حضور کا، حضور چارپائی پہ سو رہے بچھونے میں. تو فرماتی جب بکری آئی نا تو میں نے سوچا کہ یہ بکری حضور کے سینگ نہ مار دے. جب حضور کے پیروں کی طرف آئی میں نے بکری کو ایسے دھکیل دیا. بکری آ رہی تھی میں نے ہاتھ لگایا تو دھکیلا. کہتی اتنا دھکیلا میں نے نا بکری نے میری طرف منہ کیا بول کے کہنے لگی حلیمہ یہ صرف تیرا رسول نہیں ہے ہمارا بھی رسول ہے. فرماتی ہے ہمارا بھی رسول ہے. کہتی حضور آئے تو برکتوں کے ٹھکانے نہیں ملے، برکتوں کے ٹھکانے نہیں رہے. کہنے لگے دودھ کے ہمارے برتن بھر گئے، سارے قرض ہی ختم ہو گئے، دکھ ختم ہو گئے. اور کہنے لگے کچھ دن گزرے تھے کہ میرے قبیلے کے لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے. میں ڈر گئی شاید غریب ہوں، کوئی معاملہ ہو، کوئی بات ہو. کہ میں چپ کے نکلی گردن جھکا کے. لوگوں نے کہا حلیمہ خیر تو ہے؟ کہا ہاں. طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہا ہاں. آپ فرمانے لگی تم کیسے آئے ہو؟ کہا حلیمہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ قبیلے کی سرداری تجھے عطا کر دی جائے. فرماتی کل جب غریب تھی تو کوئی روٹی تک کو نہیں پوچھتا تھا، کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا تو نے کھایا کہ نہیں. کہتے جب سے حضور میرے گھر آئے میری قسمت ہی بدل گئی، پھر سرداری بھی میرے گھر آئے. اور بات بتاؤں حضور کی، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے نا جیسے سب کے بچے بستر گندا کر دیتے تھے، کہتے حضور نے کبھی بستر گندا ہی نہیں کیا. اب تو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو کہتے نبی میری طرح، غیرت آنی چاہیے. فرماتی جس دن سے لے کے آئی جب تک میرے گھر رہے کبھی حضور نے بستر ہی گندا نہیں کیا. فرماتے حضور کی حاجت کے وقت مقرر تھے، اپنے
अपने वक्त पर हुजूर फारिग होते, बचपन में दूध की उम्र में भी कभी बस्तर पे पेशाब हुजूर ने नहीं किया। फरमाने लगे मेरे घर के करीब कुआं था, सारी औरतें बिस्तर लेके आती थी, बच्चों के गंदे किए हुए बिस्तर धोती। एक दिन मुझसे कहने लगी, हलीमा तू कभी बिस्तर नहीं धोया करती है, क्या बात है, जब रोज नए बिस्तर बदलती है, तुझे कभी बिस्तर धोते नहीं देखा, कब बिस्तर तुम क्यों धोती हो? तो हमारे बच्चे बिस्तर गंदे कर देते हैं, नापाक कर देते हैं, हम इसलिए धोने आते हैं। हजरत हलीमा मुस्कुराई, तुम्हारे वो बच्चे हैं जो बिस्तर पाक करते नापाक करते हैं, और मेरे पास वो लाल है जो नापाकों को भी पाक बना दिया करता। अल्लाह अकबर। फरमाती कभी बिस्तर ही नापाक नहीं। हाँ, ये मेरे हुजूर की शान। हुजूर तशरीफ लाए, कायनात कराने लगे। हज़रत अलीमा सादिया मेरे दिन ही फिर गए, दिन बदल गए। कहीं तो कई दिन के फाते होते थे, लेकिन जब से हुजूर आए मैं तो हमें मोहल्ले भर को खिलाने लग गई, कबीला खाने लगा। फरमाती जब किसी का बच्चा बीमार होता लोग दरवाजा खटखटाते, अलीमा बच्चा बीमार है, अपने बेटे से कह हाथ रखते। फरमाती जिस पे हुजूर हाथ रख देते थे वो कभी बीमारी नहीं होता था। हाँ, लोग तबीबों की बजाय जाने के, हजरत हलीमा कहती मेरे घर आने लगे, कहती भीड़ लगने लगी, मैं इतनी परेशान हो गई, सुबह से शाम तक लोगों की लाइन रहती, कोई कहता पानी पे हाथ डलवा दो, कोई कहता कि बच्चे का हाथ रखवा दो, किसी की ठोकर लगवाई जाती। कहने लगी मैं थक गई, मैंने घर के आगे गड्ढा किया, उसमें पानी भरा और नबी का पैर उसमें डाल दिया। कहती फिर जो भी आता मैं पानी उससे निकाल के देती, जो पानी पी लेता वो शिफा पा जाता। कहती इतनी बरकत थी कि जो जिस बीमारी में आता वही पानी लेता, शिफायाब हो जाता। आला हजरत कहते हैं जिनके तलबों का धोबन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। ये हुजूर की जात। फरमा बताओ तो सही, जिसके बचपन की शान का आलम यह है, उसकी जवानी का आलम क्या होगा? और जिसकी जवानी का जवाब नहीं, उसकी नबुव्वत के शबाब का आलम क्या होगा? हया नहीं चाहिए। कायनात में वो अज़मतों वाला नबी है। दुनिया मुस्कुराने लगी। हम कहते हैं वो आशिक ने कहा था ना, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। हमसे फरिश्ते कब्र में पूछेंगे बताइए इनके बारे में क्या कहता था, हम फख्र से कहेंगे इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। हमारे तो वहां भी एक किस्से रहेंगे। हाँ, अल्लाह तौफीक दे तो अपने घर में हुजूर का जश्न जरूर मनाना। और एक बात, ये जरूरी नहीं है पूरे गांव ने एक जलसा कर लिया तो हो गया काम। जब 12वीं आया करे ना, हर घर से लंगर होना चाहिए। लंगर का मतलब ये नहीं है बिरयानी का भगोना नहीं पूरा बटेगा, कुछ ना हो 5 रुपए का पार्ले जी लेके तकसीम कर देना, एक पार्ले लेकर के 5 बिस्किट बांट दे, कुछ ना मिले 10 चने लेके बांट दे। मिलाद वाले दिन जरूर लंगर चलना है, खर्च जरूर करना है। इसलिए कि शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं हर साल हुजूर के मिलाद का लंगर चलाया करता, बड़ा लंबे खर्चे मेरे रहते थे। फरमाते हैं कहने फिर जिंदगी में वो दिन भी आया मेरे घर में कुछ था ही नहीं, और 12वीं का दिन आ गया। कहने लगे जब कुछ नहीं था मेरे घर में कुछ चने रखे हुए थे, मैंने हुजूर के नाम पे वही तकसीम कर दिए। कहने लगे बांट तो दिए लेकिन दिल में ये धड़कन में लगी रही यार आज सिर्फ चनी बांटे हुजूर के दिन, सिर्फ चनी बांटे, लोग क्या क्या बांट रहे, तूने चनी बांटे। कहते रात को सोया ख्वाब में मुस्तफा नजर आ गया, हुजूर नजर आए। और फरमाते मैंने क्या देखा, हुजूर के आगे बड़ी बड़ी नेमतें रखी, जैसे जैसे लोगों ने खर्च किया था कहते वो सब हुजूर के आगे रखी है। और कहते साथ में मेरे चने भी हुजूर के आगे रखे थे, मेरे चने भी हुजूर के आगे रखे। फरमाने लगे हुजूर ने मुझे देखा मुस्कुरा दिए। फरमाने लगे वलीउल्लाह परेशान क्यों होता है, हमने तेरे चनों को कबूल फरमा लिया है। कह रहे मैंने ख्वाब में देखा नेमतें बड़ी बड़ी थी लेकिन मुस्तफा मेरे चने तनाफुल फरमा रहे थे, ये मेरे चनों की किस्मत थी कि नबी खा रहे थे। और सुन्नियों जरूरी रही है कि 12वीं पे सजदा बटेगा, 12वीं पे बिरयानी बटेगी, कुछ ना हो 5 रुपए का पार्ले बांट दे। मुस्तफा तादाद नहीं देखते, आका दिलों की हसरतें देखा करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मीलादुन नबी, नारे तकबीर। अल्लाह सलामत रखे उन लोगों को जिन्होंने ये जलसा कराया, अल्लाह बरकत दे उन भाइयों को जिन्होंने 12वीं पे हुजूर का जश्न मनाया। हाँ, ये सिर्फ बरेलवियों का तरीका नहीं है, ये 1400 साल से हुजूर का मिलाद चलता चला रहा है। हाँ, तारीख आप पढ़ो ना, ये गधे हैं जो कहते हैं जी ये बताओ कोई सबूत हो तो, गधे इन्हें कुछ आता ही नहीं है। गधा भी इनसे अच्छा होता है, उसे पता है हुजूर कौन है, इन्हें तो गधा कहना भी गधे की तौहीन है। हाँ, ये सच्ची बात है। हाँ, गधे की तौहीन है इसलिए कि उसे पता है मेरे हुजूर क्या है, लेकिन इसे नहीं पता खन्नास को मेरे हुजूर कौन। हाँ, आप पूरी तारीख पढ़ डालिए, 600 साल या 900 साल सल्तनत उस्मानिया रही है। हाँ, जब तक सल्तनत उस्मानिया रही इस सल्तनत में बराबर हुजूर का जुलूस निकलता रहा है। हाँ, सल्तनत और जुलूस ऐसा नहीं, तुर्की से ये जुलूस चलता था, गुंबद खजरा पे खत्म होता था। आज गलियों में घूम जाए तो कलेजे फटते, क्या शिर के बिदअत है। और कुछ गधे इनके साथ होके कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं, हम तो अल्लाह रसूल को मानने वाले लोग। वाह भाई वाह, ये पूरी एक तपाटी लिए घूम रहा है जी। याद रखिए, मैं तजर्बा में जिसमें जरा सी भी नरमी आ गई ना फिर वो बचा नहीं है, वो पक्का देवबंदी बना है। जिसके दिमाग में इतनी बात आ गई जी हमें थोड़ा सा भाई हम नहीं जानते मसलक वसलक को, जिसने इतना कह दिया ना या मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं, समझ लो वो गया। वो खानकाह है जिनके बाप दादाओं के इशारों पे मौसम बदलते लगे, आज वो देवबंदी बन गए। कैसे? इसलिए उन्होंने कहा जी हमारे यहां सब आते हम तो सबको देखते, वो इस सब में खुद भी चले। बचे वही हैं
جن کا اپنا اصول ہے یہی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگر بچنا چاہتے ہو نا اس دور میں تو مسلک اعلی حضرت کے پابند رہو۔ میں پکی بات بتا رہا ہوں، مجھے مطلب نہیں ہے بریلی سے میرا کوئی حصہ نہیں آتا ہے، وہاں کی درگاہ میں میرا کوئی پیسے کا کوئی بینیفٹ کا کوئی پرسنٹیج نہیں ہے، کوئی برائی کرے میرے باپ کا کچھ نہیں جاتا، کوئی بھلائی کرے مجھے کچھ نہیں ملتا، لیکن جو حق ہے وہ بول رہا ہوں۔ جنت میں وہی جائے گا جو اعلی حضرت کے دامن سے بندھا ہوگا، یہ اس دور کی پکی پہچان۔ جس نے اعلی حضرت کو چھوڑ دیا سمجھ لو گیا، گیا۔ جیسے ولیوں کے معاملے میں جو کہتا میں غوث پاک کو نہیں مانتا سمجھ لو چھن گئی، ایسے ہی جو کہتا میں اعلی حضرت کو نہیں مانتا سمجھ لو عقیدہ گیا، ابتدا ہو جاتی ہے۔ وہ کہا تھا نا کہ میری گردن پہ غوث پاک کا قدم نہیں ہے، غوث پاک وہیں سے سن کے کہنے لگے اگر میرا قدم نہیں تو جا پھر خنزیر کا قدم ہے۔ ہاں پھر دنیا نے دیکھا تھا تو ولی قطب تھا اپنے وقت کا، لیکن لڑکی کے عشق میں آ کر کے اس نے کہا چلو میں شادی تو کر لوں گی، تھی عیسائی شادی کر لوں گی لیکن تمہیں میرے یہ جانور چرانے پڑیں گے۔ اس نے ایک جانور کا بچہ اٹھا رکھا تھا لڑکی نے، تو محبت میں یہ بھی کہا کہ یہ مجھے بھی دے دے، انہوں نے بھی اٹھا کے گردن پہ رکھ لیا۔ جب گردن پہ رکھا تو مرید سمجھ گئے کہ حضرت اب جا چکے، زبردستی لے کے غوث پاک کی بارگاہ میں گئے۔ لوگوں نے کہا سنو مسئلہ کچھ اور ہے۔ کہا کیا؟ کہنے لگے کہ یہ تمہارا پیر ہے؟ جو بغداد کے لوگ تھے وہ کہہ رہے کہ تمہارا پیر ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اس نے یہ کہا تھا کہ میری گردن پہ غوث پاک کا قدم نہیں؟ کہا تو تھا ہمارے پیر صاحب نے۔ تو کہنے لگے ہمارے پیر نے اس دن کہا تھا جس کی گردن پہ میرا قدم نہیں اس کی گردن پہ سور کا قدم ہے۔ کہنے لگے یہ بچے گا نہیں، اگر اسے بچانا ہے تو غوث پاک سے معافی مانگنی پڑے گی۔ ہاں ولایت بھی چھن گئی، ایمان پر باری آ گئی، خنزیر کندھے پہ رکھا، غوث پاک کی بارگاہ میں لے کے گئے تو اس نے کہا یار اب ایسے نہیں، مجرم بنا کے لے کے چلو۔ کہا کیسے؟ کہ مجرم کبھی ہاتھ باندھ کے نہیں جایا، ہاتھ کھول کے نہیں، مجرم ہاتھ باندھ کے جاتے ہیں۔ ہاتھ باندھے گئے پیچھے کو، غوث پاک کی بارگاہ میں لے کے گئے۔ میرے غوث نے فرمایا تو نے کہا تھا نا کہ میری گردن پہ غوث کا قدم نہیں؟ بس شرمندہ ہو کے کہنے لگے حضور معاف کر دو۔ فرمایا جا معاف کیا، اتنا کہنا تھا، ولایت بھی لوٹ آئی، کرامت بھی لوٹ آئی۔ اگر کوئی ولی یہ کہہ دے میں نہیں جانتا غوث پاک کو تو ولایت گئی، اگر کوئی سنی یہ کہہ دے میں نہیں جانتا اعلی حضرت کو تو سمجھ لو عقیدہ ہی چلا گیا۔ یاد رکھنا میں نے تم سے پہلے کہہ دیا، کوئی یہ نہ کہنا کہ بریلوی تھا عقیدت میں کہہ گیا، حقیقت میں کہہ کے جا رہا ہوں، حقیقت میں کہہ کے جا رہا ہوں۔ بچوں سے کہہ کے مرنا، اعلی حضرت کا دامن مت چھوڑنا، ورنہ کوئی دوزخ میں گیا تو میرے باپ کا کچھ نہیں جائے گا، جنت مل گئی تو میرے حصے کا کچھ نہیں چھینے گا۔ بس اس امت کو حضور نے بڑی رو رو کے بنایا، بہت آنسو بہائے ہیں اس امت کے لیے، پھر بھی امت دوزخ میں جائے، میرے حضور کو درد ہوگا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بس حضور سے پیار کرو، حضور سے وفا کرو۔ یہ کتنے بدبخت لوگ ہیں، ان کی عقل ہی ماری گئی، کہتے جی یہ میلاد منانا شرک ہے، یہی پتہ نہیں شرک کی تعریف کیا ہے۔ بات بتائیے، حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیش تھے، انتقال کرنے لگے نا تو آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا شیش جی ابا میں دنیا سے جا رہا ہوں کہ پھر کئی کام کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہنے لگے زندگی میں اگر مصیبت آ جائے نا اور دعا مانگنی پڑے تو پھر رب سے محمد کا وسیلہ دے کے دعا مانگنا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ بیٹے دعا مانگنی پڑ جائے یوں ہی ہاتھ مت اٹھانا، محمد کا نام لے کے دعا کرنا، خدا کسی دعا کو اس وقت تک نہیں سنتا ہے جب تک مصطفیٰ کا وسیلہ نہ دیا۔ سبحان اللہ زندہ باد۔ یہ میلاد نہیں تو کیا ہے؟ اگر آنے سے پہلے میلاد ہو سکتی ہے تو آنے کے بعد میلاد نہیں ہو سکتی ہے؟ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ تو کوئی 24 نمبر تو نہیں بیٹھا ہے رشتے دار ان کے خالہ بھانجو بھتیجے ماموں سبھی ہے؟ ہاں وہ مجمع سے ہی لگ رہا ہے، یہ بولنے قطعی تیار نہیں ہے، لیکن جو ہوا سو ہوا، آئندہ بچیں گے انشاءاللہ، سارے بولو انشاءاللہ۔ اور بچوں سے گزارش ہے میری، بیٹے اگر مسلمان ہونا گھر میں جس چرپائی پہ آ کے بھابھی رشتے دار بیٹھ جائے وہ چرپائی الٹی کر دینا، جو ہوگا دیکھا جائے۔ ہاں عشق کے لیے کوئی عمریں ہوتی ہیں؟ کوئی عمریں نہیں عشق کی، میرے حضور سے تو 6 سال کے بچوں نے عشق کیا، وقت ہوتا تو میں بتاتا، اس لیے میں کہتا ہوں بچوں جس برتن میں وہاں بھی پانی پی جائے اس میں پانی، اگر ابا کہ میں 7 بار دھو کے پاک کر لو، کہنا کتے کا جھوٹا 7 بار میں پاک ہو سکتا ہے، وہاں بھی کا جھوٹا 7 بار میں پاک نہیں ہونا ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ کوئی سمجھوتا نہیں، سمجھوتا اسی سے رہے گا جو مصطفیٰ کا ہو۔ کوئی جھگڑا یار کسی نے ہماری زمین ماری ہے، کسی نے مین کاٹی ہماری، بتاؤ وہ اپنے گھر کھا رہے ہیں ہم اپنے گھر کھا رہے ہیں، پھر ہم کیوں سمجھا رہے ہیں تمہیں؟ اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ خیرت ہوتی ہے، کلمہ بھی حضور کا پڑھتے ہیں، برائی بھی حضور کی کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے نہیں؟ ہر امتی اپنے نبی کی تعریف پہ لگائے لیکن یہ امتی اپنے نبی کی برائی پہ لگائے، شرم آنی چاہیے نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے کیا برا کہا؟ یہی تو کہتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدی و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اور نہ مانتے تو اتنا ہی مان لو کہ کلمہ حضور نے پڑھایا۔ اور ستم دیکھو، ستم ان کے رشتے کر رہے ہو نا، پتہ چلے گا بیٹے مر کے آ قبر میں، تو بھی آ ہم بھی آئیں گے، دے دو بیٹی اور لے لو بیٹی، سب پتہ چلے گا۔ کہتے جی لینے میں کوئی حرج نہیں، دینے میں حرج ہے، میں کہتا ہوں لینے میں تو سب سے بڑا حرج ہے، جو دی وہ تو ایک گئی، جو اگر لیا نا تو پورا گھر ہی گیا، سمجھ لیے۔ ہم نے بڑے بڑے پکے دیکھ لیے بریلوی 6 مہینے میں لٹو بنا دیتی ہے، پہلے 11ویں جائے گی، پھر 12ویں جائے گی، پھر 6ٹھی جائے گی، پھر محرم بھی ختم۔ آپ تو یہ پہلے جھڑیں نکلتی ہیں نا، نسے اکھڑ کے تو پیڑ گر ہی جاتا ہے،
تو اس طرح سے اتنے عقل مند نہ بنا کرو کہ جی لینے میں کوئی بات نہیں، دینے میں بات ہے، دینے میں ایک گئی، لینے میں سب گئے، نہ دو نہ لو. ہاں کہتے جی مالدار تھا نا بندہ اس لیے ہم نے بیٹی دے دی، تو دولت نہ دے. کتنے سال جی لو گے؟ 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال 110 بس، پھر تو مرنی مرنا ہے. تو دیکھنی ہے نا تو دنیا کی دولت نہ دیکھ، ایمان کی دولت دیکھا کر. اگر غریبی میں بیٹی مر گئی نا کنیز فاطمہ زہرا بن کے اٹھائی جائے گی، اور اگر وہابی کے گھر میں جا کے سونے کا ہار پہن کے بھی مر گئی تو شداد اور نمرود کی صف میں کھڑی کی جائے گی. اس لیے بیٹیوں کے فیصلے سوچ سمجھ کے کریں. میلاد تو حضور کا روز اول سے ہو رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا. مجھ سے فرمائش کی ہے بھائی فیضان نے کہ شجرہ ضرور سنانا ہے. تیار ہے جی سننے کے لیے؟ مگر تمہیں پتا ہے شجرہ کیسے سنایا جاتا؟ اس میں اگر لائٹ اب تک خرچ ہوئی ہے 250 وولٹیج تو اب چلے گی 750. ہاں اب 250 پاور آپ کو دے گی. سمجھ رہے میری بات؟ کیا کہنا ہے آپ کو؟ فیضان بھائی اب سلام ہی پڑھو. یہ لوگ ایسے نہیں ہیں جو یہ بول جائے بیچارے تھک گئے. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. ایک بات کا دھیان رکھیں، میں ہاتھ کا اشارہ کروں گا تو آپ کو سبحان اللہ کہنا. میں صاف بات پہلے ہی کر لیتا ہوں. آپ سبحان اللہ کہیں گے میں بیچ میں سانس لے لوں گا. آپ کو نیکی مل جائے گی، مجھے سانس مل جائے گی. ہو سکتا ہے اگر میرے کہنے کی وجہ سے آپ سبحان اللہ کہیں تو وہ نیکی مجھے بھی مل جائے. سبحان اللہ. تو ٹھیک ہے جی، کیا کہنا ہے؟ اور زور سے. اگر ساؤنڈ والے بھائی کنجوسی نہ کریں، اس کی تھوڑی آواز کھول دیں، تقریر تو چل گئی جیسی بھی چل گئی، لیکن اب شجرے کا مسئلہ ہے. ذرا زور سے. یہ آگے والے بندے آپ کو وہ نہ کریں، پھر آگے بیٹھا نہ. ہاں وہ ہمارا بھائی میرے ساتھ گاڑی چلاتا، اس سے پوچھو کبھی مجھے نیند آنے لگے تو کہتا پیچھے چلے جاؤ. میں کہتا ہوں کہ کہتا ڈرائیور کی روڈ میں کوئی سوئے تو ڈرائیور بھی سوچتا ہے. آگے بات ہی نہیں سونا چاہیے. تم سو گے میں سو جاؤں گا. آگے والے بولتے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ لوگ بھی اب تیار ہیں. میں نے اب تک کسی سے نہیں بلوایا، اس لیے مرضی کے اوپر کی، اب میری مرضی سے آپ بولیں. ماشاءاللہ کچھ بچوں کی بات کی سبحان اللہ. آپ کو سلامت رکھیں گے، سونے چاہیے تھے لیکن حضور کی محبت کی اب تک بیٹھے. آمین. اگر بچے اتنا عشق کرتے ہیں تو یہ جوان کتنا عشق کرنے والے. بڑے اچھے لوگ ہیں. ہمارا جوان جاگا نا فوڈ لین کا جوتا لے کے آئے گا، لیکن ٹوپی وہی لائے گا 12 روپے. ٹوپی کوئی نہیں دیتا، جوتے سب دیکھتے ہے. تو اگر حضور سے عشق کرنا تو حضور والا ہی ہونا چاہیے. بولے ذرا سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے یونس کے بیٹے کنعان کے بیٹے ملائک کے بیٹے جارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے مبشر کے بیٹے لمک کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے سعد کے بیٹے شالح کے بیٹے عابد کے بیٹے دادا کے بیٹے راوا کے بیٹے شاہ کے بیٹے راہل کے بیٹے طارق کے بیٹے ابراہیم علیہ اللہ کے بیٹے اسماعیل کے بیٹے کیدار کے بیٹے بابا کے بیٹے احمد کے بیٹے شاہد کے بیٹے سلمان کے بیٹے عیسیٰ کے بیٹے یسع کے بیٹے اور کے بیٹے حفصہ کے بیٹے ابراہیم کے بیٹے محمود کے بیٹے نواز کے بیٹے الیاس کے بیٹے خلیفہ کے بیٹے کنعان کے بیٹے مالک کے بیٹے خالد کے بیٹے خالد کے بیٹے نوح کے بیٹے کعب کے بیٹے اللہ کے بیٹے خلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ ہے، عبد اللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، جشن عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور آئے، حضور کا میلاد. ہم تبھی کہتے ہیں خدا اہل سنت کو آباد رکھے. محمد کا میلاد ہوتا ہے. جب تک اس بستی میں سنی جیالے کوئی ایڑی سے چھوٹی تک کا زور نہ ڈالے. میلاد تو کیا ایک جھنڈی کم نہیں کر سکتا ہے. وعدہ کرو انشاءاللہ ایک جھنڈا کوئی کم نہیں کر سکتا. اگر ہم سے کوئی جھنڈے کی بات کرے گا ہم بیٹی کا دوپٹہ دکھا کے کریں گے. یہ بتا یہ دوپٹہ کس نے عطا کیا؟ وہ کہے گا حضور نے. تو کہیں گے اگر حضور دوپٹہ دے سکتے تو ہم حضور کے نام پہ جھنڈا نہیں لگا سکتے. سمجھ میں نہیں آ رہی. اسی کے چھوٹے بھائی پیدا ہو گئے، سمجھ میں نہیں آ رہی یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، فرشتوں سے ملاقاتیں کی، رب سے باتیں بھی کی. وہ کہتا سمجھ میں بات نہیں آئی. وہ دور کھڑا گیٹ میں سوچ رہا ہے مسجد کے، لیکن بغداد والے نے اس کے دل کو بھی سمجھ لیا. اور چھچندر کی ناپاک اولاد اگر بغداد والا دل کی جانتا ہے تو مدینے والا دل کی کیوں نہیں جانتا ہوگا؟ مدینے والا دل کی کیوں نہیں جانتا؟ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. گھر گیا، جا کے بیوی سے بولا یہ لے مچھلی. تو بیل تو تھے نہیں، نہ سمر تھے. اللہ بھلا کرے ہماری قوم کا تو بٹن دبا کے نا چلن دو پانی. ہمارا اسلام فضول خرچی کی اجازت نہیں دیتا. ایک ایک فلم سے بات کان کھول کے میری سنو. رشتہ ہوتا ہے نا، کیا ہماری وائف کا بھی بلڈ گروپ وہی ہوتا ہے جو ہمارا ہوتا ہے؟ ڈی این اے ایک ہے، بولے نہیں ہے نا. اچھا ایک بات بتائیے، بستی کا کیا نام؟ ٹڑہر. پاس میں کوئی گاؤں مان لیجئے ٹڑہر کا لڑکا اور مئو کی لڑکی، زمینیں الگ ہوئی کہ نہیں؟
سمجھے ذرا غور کریں. زمین الگ ہوئی, ٹڑہر الگ, مئو الگ. اب جب زمین الگ ہے تو ظاہر ہے تہذیب بھی الگ ہوگی, تھوڑی بہت مزاج بھی الگ ہوگا. ہم نے جس لڑکی سے نکاح کیا ہے تو وہ مئو کی, آپ ٹڑہر کے, تو اب یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے نا. یہ ہو سکتا ہے لڑکی کا مزاج تم سے اونچا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے تمہارا مزاج لڑکی سے اونچا ہو. اب جب تک تمہارے اندر یہ غرور رہے گا میں شوہر ہوں, اس کو اپنی ساری چیزیں توڑنی پڑیں گی. اور بیوی یہ کہ نہیں جی میں اپنی ایک چیز نہیں چھوڑوں گی, تو بتاؤ گھر چلے گا کہ ٹوٹے گا؟ بولیں ذرا, سمجھیں ذرا, ٹوٹے گا کہ نہیں؟ یوں سمجھے کہ ایک ہے چھت پہ کھڑا, ایک ہے زمین پہ. اب دونوں کو برابر ہونا چاہیے, تو یا تو اوپر والا نیچے جائے یا نیچے والا اوپر آئے, تبھی تو دونوں برابر ہوں گے. لیکن نیچے والا کہتا میں اوپر جاؤں, میں کوئی کمزور تھوڑی ہوں. اوپر والا کہ میں اوپر ہوں, اس سے افضل ہوں, میں نیچے کیوں جاؤں؟ تو یہ دونوں ایک ساتھ ہو پائیں گے؟ نہیں نا. پھر ایک ساتھ ہونے کے لیے ضروری کیا ہوگا؟ یا تو یہ جائے یا وہ جائے, اور دونوں ہیں ضدی. تو پھر یہ ہونا چاہیے عقلمند کہے گا بھائی 2 قدم تو چل کے آ, 2 قدم یہ چل کے آ. تھوڑی سی اپنی آنا تو ختم کر, تھوڑی سی اپنی آنا یہ ختم کرے گا. تھوڑا سا اپنا مزاج تو اس کے مزاج میں ڈال, اور تھوڑے سا آپ اپنا مزاج اس کے مزاج میں ڈالیے. بتائیے جب مزاج دونوں ایک دوسرے کے لیے برابر کرنے کے لیے اپنی ضدوں کو توڑ کر کے ایک دوسرے کے لیے قریب ہو جائیں گے تو پھر گھر چلیں گے کہ ٹوٹیں گے؟ زور سے بولو, چلیں گے کہ نہیں؟ چلیں گے نا. تو کم سے کم خدا را آپ سے اتنی گزارش میری کہ آپ اپنی ضدیں توڑیں, اور جو آپ کی ہم سفر ہے شریک حیات ہے آپ اس کے دل کا بھی خیال رکھیں. ہماری چند غلطیوں کی وجہ سے طلاقیں ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا ہی کیسے. اگر لڑکی کا بھائی اپنے بہنوئی کو 2 باتیں کہہ دے تو داماد 4 گالی بک رکتا ہے. کتنی کم بتائیے؟ میں نے اس سے بھی زیادہ بکتا ہوگا. آپ سے تھوڑی سی اپیل ہے, تھوڑی سی اپیل, برداشت کرنے کی عادت ڈالیں, برداشت کرنے کی عادت. ہم کیا ہیں یار, لوگ ہمیں کتنی گالیاں دیتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. بتوئی من تشاء وتذل من تشاء, اللہ جسے چاہتا ہے عزتیں دیتا, اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. اس کا مالک اللہ ہے. تو پھر ہے کیا ہمارے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں ہے نا. عقل کس چیز کی ہے؟ خدا کی قسم ویلیو ہماری جانتے ہو, ہماری ویلیو وہ ہے کہ ہم نہ اپنی اولاد کو اپنے تابع نہیں کر پاتے. لیکن دیکھ بغداد والے کو, اس کی ویلیو وہ ہے کہ اگر آواز دیتے تو جنات کی دنیا میں کھلبلی مچایا کرتی ہے. ہم نے نا خالی 11ویں کھائی ہے اور خالی کرامتیں سننے کے عادی رہے ہیں. ہم نے کہا کرامت سنا دو. کرامت تو میرے لال بعد میں آتی ہے, پہلے اللہ استقامت کی طاقت دیتا ہے. جب تک استقامت نہیں ہوگی نا کرامت نہیں مل سکتی. آپ نے کرامتیں تو دیکھی, تم بے اللہ کہتے تو مردے زندہ ہو جاتے, مردے زندہ ہو جاتے. پاور کتنی ہے, اور یہ ساتھی نہیں ہے, رب نے عطا کی. بغداد والے یتیم, باپ کا سایہ نہیں, ماں نے بھیج دیا نانا کے پاس, جائیے رہیے. نانا کے پاس رہیں گے, کچھ پڑھتے بھی رہیں گے اور شفقت میں رہیں گے تو وہاں پہ سایہ بھی رہے گا. بزرگ نانا عبداللہ سمئی آ کے رہنے لگے. خدا کی قسم جانتے ہیں آپ بچوں کے ساتھ تھے, ایک دن ہوا یوں کہ خاتون اپنا بچہ لے کے آئی اور آ کے کہنے لگی حضور عبداللہ سمئی کے پاس بچہ بیمار ہے, اسے دیکھ لیجیے, یہ میرے گھر کا اکیلا چشمہ چراغ ہے. سنا کہ آپ کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے. عبداللہ سمئی نے بچے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک نگاہ آسمان پہ اٹھائی, کہنے لگے یہ بچہ کچھ دیر کا مہمان ہے. اتنے میں بچے نے آخری ہچکی لی, انتقال بچے کا ہو گیا. مائی روتے ہوئے جانے لگی, جاتے جاتے وہ شفاعت بچوں کے ساتھ وہاں کھیل رہے تھے. فرمانے لگے کیا بات ہے مائی, کیوں رو رہی ہے, کیوں رو رہی ہے؟ اللہ اکبر. اس نے کہا بچے کیا کرو گے, میں عبداللہ سمئی کے پاس اپنا بچہ لائی تھی اور یہ سوچ کے لائی تھی کہ شفا مل جائے گی, میرا بچہ ختم ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں اس کی زندگی نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں ان سے جا کے کہہ کہ اگر اس کے حق میں نصیب میں شفا ہوتی تو تمہارے پاس آنے کی ضرورت بھی کیا تھی. سمجھ کے نا اس کے جملے, ان کے جملے, اگر شفا نصیب میں ہوتی تو ضرورت ہی کیا تھی آنے کے لیے. تو آپ کے پاس میں پلٹ کے آئی, کہنے لگی ضرور بتائیں اگر نصیب میں نہیں ہے تو پھر یہاں آنے کا فائدہ کیا ہے, نصیب میں ہوتی تو پھر میں آتی کیوں. تو آپ نے آگے بندے کی کہنے لگے کیا کیا جائے, لوہے محفوظ پہ گنجائش بھی نہیں ہے, گنجائش بھی نہیں. اب جب گئی واپس تو روتی ہوئی جا رہی تھی, پہچان نہ پائی اسے. کسی نے کہا کیا بات ہے, کہا بچہ مر گیا ہے. تو اس نے کہا وہ دیکھ بغداد والا کھیل رہا ہے, اس کے جوڑ کے بچے لینے, جب وہ کہتا ہے مر جاؤ تو بچے لے